السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے دامن دامن رود پھولوں کی۔ ناول کی رائٹر ہیں سائرہ یامین راؤ۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ سر آگے لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے روڈ بلاک ہے۔ او نو، اس کے منہ سے ایک دم نکلا۔ کلیئرنس کا کوئی چانس ہے یار محمد؟ اس نے ڈرائیور سے پوچھا۔ نو سر، صبح تک نہیں۔ پارٹی مدد کے لیے اسکردو گئی ہوئی ہے اور کل سے پہلے روڈ کلیئر نہیں ہوگا۔ مائی گاڈ، اب کیا ہوگا؟ اس نے انتہائی فکر مندی اور پریشانی سے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ اینی ادر وے، کوئی دوسرا راستہ نہیں؟ سر، جیپ کا تو صرف یہی ایک راستہ ہے۔ ہاں، پیدل جایا جا سکتا ہے۔ اوہ شٹ، اس نے غصے سے اس کی تجویز کو رد کر دیا۔ اب نئی نویلی دلہن اتنا بھاری بھرکم لباس اور ہائی ہیل سینڈل سمیت پہاڑی راستے پر پیدل چلے گی؟ سر، پھر صبح تک صبر کیا جا سکتا ہے۔ یار محمد، اس کا اردلی بھی تھا اور ڈرائیور بھی، اسی لیے کچھ بے تکلفی سے کہہ گیا اور وہ جواب میں ایک قہر آلود نگاہ ڈال کر نیچے اتر گیا۔ اس مصیبت میں کمبخت کو مذاق سوچ رہا ہے۔ رات یہاں جیپ میں بیٹھ کر گزارنا ناممکن۔ اس نے خود آگے جا کر سڑک کا جائزہ لیا۔ بہت بڑا گلیشیئر ٹوٹ کر سڑک پر آ گیا تھا اور تمام راستہ بند ہو گیا تھا۔ اس علاقے میں ان سڑکوں پر تو یہ سب اکثر و بیشتر ممکن تھا۔ ضمیر اچھی طرح واقف تھا، مگر اس وقت اس کی جو پوزیشن تھی، اس کے پیش نظر دل چاہا کہ پورا زور لگا کر اس وزنی برفیلے پتھر کو نیچے ہزاروں فٹ گہرائی میں گرا کر راستہ صاف کر دے، مگر یہ ناممکن تھا۔ اس نے ایک طویل بے بس آہ بھری اور پلٹ کر بے بسی سے جیپ میں آ بیٹھا۔ سر، پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ میں پہاڑی پر سے چڑھ کر دیکھتا ہوں، شاید کہیں کوئی ٹورسٹ پارٹی کا کیمپ لگا ہو۔ آج رات تو ہمیں بہرحال ادھر ہی گزارنی ہے۔ یار محمد اپنے صاحب میجر ضمیر خان کو حوصلہ دے رہا تھا، سمجھا رہا تھا، اور واقعی اسے بھی اس وقت ایسے ہی الفاظ سننے کی خواہش تھی۔ وہ فوجی بندہ ان تمام آزمائشوں سے گزرا ہوا تھا، ہزاروں دفعہ اس برفانی موسم میں کھلے آسمان تلے راتیں گزاری تھیں۔ یہ راستے، یہ موسم، ایسی انہونیت تو زندگی کا حصہ تھی، مگر جو چادر میں لپٹی سر جھکائے نہ جانے کتنی خوفزدہ سہمی ہوئی بیٹھی تھی، اس کا کیا کرتا؟ اس کے لیے تو موسم ہی جان لیوا تھا۔ جیپ مکمل بند تھی، ہیٹر آن تھا اور بھاری بھرکم کوٹ اور شال لپیٹنے کے باوجود وہ کپ کپا رہی تھی۔ ضمیر کو اس آکورڈ صورتحال کے باوجود ہنسی آ گئی۔ ہاں، کیا زندگی ہے یار فوجی کی بھی۔ کل شادی تھی، آج واپسی اور پرسوں ڈیوٹی۔ اس نے خود پر طرز بھری نگاہ ڈالی۔ مگر ضمیر خان، اس میں تمہارا زیادہ قصور ہے۔ تم کو کس نیم حکیم خطرہ جان نے مشورہ دیا تھا کہ تم نئی نویلی دلہن کا گھونگھٹ بھی نہ اٹھاؤ اور اسے لے کر بذریعہ جیپ اسکردو چل پڑو؟ بے صبرے بندوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اب بھگت بچو، یہاں سہاگ رات منا، دنیا کی انوکھی ترین سہاگ رات۔ وہ خود بخود ہنس دیا۔ غلطی اسی کی تھی، سب نے منع کیا تھا کہ جب اسلام آباد سے بائی ایئر گلگت جا رہے ہو تو سیدھے اسکردو ہی چلے جاؤ، مگر اسکردو آج کوئی بھی فلائٹ نہیں جا رہی تھی، سو وہ گلگت ہی چلا آیا۔ یہاں پر یونٹ کی جیپ اور ڈرائیور موجود تھا۔ موسم اچھا تھا، راستے کے بارے میں بھی تمام اطلاعات مثبت تھیں، مگر برا ہوا لینڈ سلائیڈنگ نے سارے ایڈونچر کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ میرا خیال ہے اب پیچھے کی بھی خبر لے لو ضمیر میاں۔ وہ دروازہ کھول کر پیچھے کی طرف اس کی سمت کھلنے والے دروازے پر آ گیا، اور جب وہ اس کے قریب بیٹھا تو ادینہ خود بخود سمٹ گئی۔ وہ سب کچھ سن رہی تھی، اور رات بھر جیپ میں بیٹھنے کے خیال نے ہی اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ ابھی تو دوپہر ہی تھی، اتنا وقت جبکہ تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ وہ ادینہ، راستہ بلاک ہو گیا ہے سلائیڈنگ کی وجہ سے۔ ہمیں کل تک ادھر ہی رہنا ہوگا۔ آپ پریشان نہ ہو یار محمد، کیمپنگ ڈھونڈنے گیا ہے، رہنے کا بندوبست ہو جائے گا، آپ ایزی ہو جائیں۔ بھوک لگی ہے؟ عجیب بے تکے انداز میں وہ پوچھ رہا تھا، رک رک کر شرمندہ سا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ بھوک تو محسوس ہو رہی تھی، اگرچہ گلگت میں اس نے ناشتہ کیا تھا، مگر باوجود ضمیر کے دوست کرنل ظفر کی مسز کے اصرار کے پوت تھوڑا لیا تھا۔ انہوں نے تو اچھا خاصا کھانے پینے کا سامان ہمراہ بھی کر دیا تھا، اور یہی غیبی امداد تھی، ورنہ اس پہاڑی ویرانے میں کھانا مشکل تھا، تو کھانے کا سامان کہاں سے آتا؟ وہ خاموش تھی، سر جھکائے ہوئے۔ ضمیر نے بغور اس کے سفید دودیا خوبصورت سنہری ہاتھوں کو دیکھا۔ چادر میں چہرے کو چھپائے وہ سمٹی بیٹھی تھی، لہٰذا اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پایا تھا ٹھیک طرح سے۔ اس نے نقاب سے سارا راستہ چہرہ چھپائے رکھا تھا، اور وہ خود بھی اسے یوں دیکھ کر بے مزہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس جان مکڑے کی تعریفیں بہت سنی تھی، اور وہ اسے بہت اطمینان سے دیکھنا چاہتا تھا۔ چادر اتار دیں، یہ گرم مفلر لے لیں۔ اس نے آہستہ سے اس کے گرد لپٹی بھاری بھرکم چادر کو سرکایا، مگر وہ اتنی مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی کہ سرک ہی نہ سکی۔
اس نے معنی خیزی سے آنکھیں پٹپٹا کر اسے دیکھا، پھر کچھ سوچ کر اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ آگے اس کا بریف کیس رکھا تھا، اسے کھول کر مخملی ڈبیا نکال کر جیکٹ کی جیب میں ڈالی اور پلٹ کر دوسری طرف سے گھوم کر اس کی سمت والے دروازے پر آ گیا۔ وہ اس کا مضبوط، خوبصورت بڑھا ہوا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ دروازہ کھولے وہ اس کے اترنے کا منتظر یوں ہی ہاتھ بڑھائے جھکا ہوا تھا۔ اسے بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ ٹوٹ کر آنے والی حیا سے بمشکل خود کو سنبھالتی اس نے دھیرے سے بھاری اور اسی جوڑے کو سمیٹا اور اپنا حنائی ہاتھ اس کے پھیلے ہاتھ میں دے دیا۔ ایک تیز احساس اعصاب میں کرنٹ کی طرح لمس بن کر پھیل گیا۔ دل یوں دھڑکا جیسے ابھی اچھل کر باہر آ جائے گا۔ بے حد مضبوطی سے وہ اسے سنبھال کر کھڑا تھا۔ بیٹھے بیٹھے ٹانگیں اکڑ گئی تھی اور اب کپ کپا بھی رہی تھی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے مضبوطی سے جیپ کو تھام رکھا تھا، چادر بدستور چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ آپ بہت تھک گئی ہوں گی، ادھر چلتے ہیں۔ اس نے کچھ ہی دور ایک بہت بڑے چکنے مستطیل پتھر کی طرف اشارہ کیا۔ ادینہ نے ہولے ہولے قدم اٹھائے۔ پتھروں پر ہیل جمانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے تقریباً سارا بوجھ اس پر ڈالا ہوا تھا۔ اس وقت یہ سنہری خوبصورت سینڈل بہت بری لگ رہی تھی۔ بمشکل وہ چند قدم دور پڑے پتھر تک پہنچ سکی تھی۔ ادینہ زندگی، اتفاقات اور حادثات کا دوسرا نام ہے۔ آنے والے لمحوں کی خبر سوائے اس ذات باری تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہوتی۔ مجھے شدت سے احساس ہے کہ آپ اس وقت کیا سوچ رہی ہوں گی، لیکن انسان جو سوچتا ہے ہمیشہ وہی نہیں ہوتا۔ اب جیسے یہ سب صورتحال، ہم یہاں یوں بیٹھے ہیں، کتنا حیرت انگیز ہے یہ ایڈونچر بھی، ہے نا؟ اس نے آہستہ سے اس کا اپنے ہاتھوں میں دبا اس کا ہاتھ دبایا۔ اس دفعہ مزاحمت بہت پست تھی اور وہ گمسم آنکھوں میں بے انتہا وارفتگی اور ستائش لیے اسے ایک ٹک دیکھتے چلا گیا۔ اس خوبصورت جگہ کی دلکشی بڑھ گئی تھی۔ پہاڑوں پر پڑی سفید برف اس کی رنگت سے ہم آہنگ ہو کر دمکنے لگی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے سردی، موسم اور ویرانہ سب نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت رنگ پہنا کر وہ بمشکل خود کو کنٹرول کر سکا تھا۔ اب اپنی جلد بازی اور اس سچویشن پر سخت تاؤ آ رہا تھا۔ سر مبارک ہو سر جی۔ ادھر پہاڑی کے ڈھلوان کے ساتھ ایک صاف اور چکور قطعے پر بہت بڑا کیمپ انگریزوں کا لگا ہوا ہے۔ پاکستان کوہ پیما بھی ہے۔ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا سر جی۔ یار محمد بہت پرجوش تھا، دور سے ہی چلاتا آ رہا تھا اور پھر اپنی بات مکمل کر کے اس نے ادینہ کو دیکھا، کچھ حیرانی اور کچھ شرمندگی سے۔ گھبرا کر جھٹ سلام کر دیا۔ ادینہ نے ہولے سے مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، یار محمد جیپ سے تو کھانے کا سامان، کوٹ اور سلیپنگ بیگ وغیرہ سب کچھ نکال لو اور جیپ لاک کر دو۔ جی سر۔ وہ آگے بڑھ گیا تو وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بہت اشتیاق اور والہانہ جوش سے بلند و بالا پہاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ برفیلی چوٹیوں پر سورج کی شعاعیں بھی برف کے ذرات کی طرح ہی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ علاقہ بہت خوبصورت اور مسحور کن حسن سے مالا مال تھا اور وہ تو ہمیشہ سے ہی ایسے خوبصورت مناظر، پہاڑوں، برف اور جھیلوں، چشموں کی دیوانی رہی تھی۔ اس وقت بھی ارد گرد سے بے نیاز اس کی موجودگی سے بھی بے خبر منہ اٹھائے پہاڑوں کے پھیلے ہوئے سلسلے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا جی نہ چاہا کہ اس کی مہویت میں مداخلت کرے، مگر یار محمد سامان اٹھا لایا تھا اور اسے ساتھ جانا تھا۔ بیگم صاحبہ، ان خوبصورت نظاروں میں یہ خادم بھی موجود ہے۔ اس کی شریر سی آواز سن کر وہ ایک دم چونک کر اس کی طرف پلٹی اور بے ساختہ نظر چرا گئی۔ اپنی مہویت اور خود فراموشی پر بہت ندامت محسوس ہوئی۔ ایسے مناظر تو اس کی کمزوری تھے، مگر اب وہ شخص بھی ساتھ تھا۔ اسے ایسے خود فراموشی کی کیفیت میں ڈوبنا نہیں چاہیے۔ وہ اپنے خیالات میں مگن تھی۔ ہاتھ بدستور ضمیر نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا، مگر برا ہو، اتنی پتھریلی اونچی نیچی جگہ اور ہیل والی سینڈل کا یہ تو ہونا ناممکن نہ تھا۔ پاؤں اتنی شدت سے مڑا تھا کہ وہ زور سے سی کر کے وہیں نیچے بیٹھ گئی۔ درد اور اذیت سے آنسو آنکھوں میں اتنی تیزی سے امڑے کہ نظر دھندلا سی گئی، اور ضمیر جسے اس بات کا خدشہ تھا بے قراری سے اس پر جھکا اس کا پاؤں سینڈل کی قید سے آزاد کر کے مل رہا تھا۔ پاؤں کی موچ تیزی سے درد کی اذیت بن کر پورے جسم میں پھیل کر اسے بے حال کیے دے رہی تھی۔ اس کے ملنے سے اور تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے ضمیر کے ہاتھ جکڑ لیے۔ نہیں پلیز نہیں، ہاتھ نہیں لگائیں، بہت درد ہو رہا ہے۔ بھیگا بھیگا لہجہ، گالوں پر لڑکتے آنسو۔ ضمیر اس وقت خود پر ضبط نہ کر سکا، دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام لیا اور ادینہ کو یوں لگا جیسے ساری اذیت، دکھ، تکلیف دھواں بن کر اڑ گئی ہو۔ بمشکل وہ خود کو سمیٹ کر حواس میں آئی تھی۔ نظریں جھکائے لب کاٹتی وہ اس سے نظر چرا رہی تھی اور ضمیر مدہوشی کسی کیفیت میں مسکرا اٹھا۔ ایک حل ہو سکتا ہے اس پرابلم کا، اس نے معنی خیزی سے مسکراہٹ چھپا کر بظاہر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ادینہ کی سوالیہ نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں۔ تمہیں میں اٹھا لوں اور کیمپنگ سائٹ تک لے چلوں،
ٹھیک ہے نا؟ جی نہیں، اس نے تیزی سے سر ہلا کر کہا، اور ضمیر کا کہکا اتنا بلند تھا کہ پہاڑوں میں کئی لمحوں تک بازگشت کی طرح آواز گونجتی رہی، اور ادینہ سر جھکائے گھٹنا مل رہی تھی۔ صاحب کیا ہوا؟ خیریت؟ بیگم صاحب کا یار محمد انہیں یوں بیٹھے دیکھ کر تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ وہ سامان کا ایک حصہ چھوڑ بھی آیا تھا۔ یار تمہارا اندازہ کبھی غلط ہوا ہے جو اب ہوگا؟ ضمیر نے اس کے اندازے کی تعریف کی۔ تو پھر سر جی اب کیا ہوگا؟ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ وہ واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ مسئلہ تو ہو گیا، اب آگے کی سوچو۔ تم یوں کرو، جیب سے میرے شوز نکال لاؤ۔ اس نے اپنی باری بھرکم بوٹ اتارنا شروع کر دیے اور حیرت زدہ ادینہ کی طرف فل بوٹ بڑھاتے ہوئے بولا، لے بیگم صاحبہ آپ یہ پہن لیں۔ یہ مگر وہ مارے حیرت کی انگلی سے یوں ان کی طرف اشارہ کر کے بولی جیسے کوئی بہت خوفناک چیز ہو۔ جی یہ اور یہی مجبوری ہے، ننگے پاؤں چلنے کا اس پتھریلے راستے پر رسک نہیں لیا جا سکتا، اور ہائی ہیل کی یہ گولڈن سینڈل انتہائی تاریخی نوادرات میں شامل ہو چکی ہے۔ اب رہ گئے یہ میرے بوٹ تو انہیں ہی پہن لیں۔ ویسے میں اس بدسوکی پر معذرت خواہ ہوں۔ اس نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ روسی لباس کے نیچے بلیک فوجی بوٹ۔ ادینہ نے پریشانی سے ان کا وزن تولا اور بمشکل وہ بوٹ پہن لیے جو سائز میں بھی خاصے بڑے تھے، اور جوں ہی وہ ضمیر کے سہارے کھڑی ہوئی اپنی مسح خیز حلیے پر نظر پڑتے ہی ہنسی چھوٹ گئی۔ ضمیر بھی زور سے کہکا لگا کر اس کا ساتھ دینے لگا۔ زبردست، ایسی انوکھی دلہن، ایسا لباس عروسی اور یہ جوتے! میں اس حلیے میں نہیں جاؤں گی۔ اس کے کہنے پر وہ ایک دم رک گئی۔ ارے یار میں تو مذاق کر رہا تھا، آؤ تم میرا ہاتھ تھام لو اور بہت آہستہ آہستہ سنبھل کر ڈھلوان اترو۔ کیمپنگ میں یقیناً کوئی نہ کوئی ڈاکٹر ہوگا، بس وہاں تک جانے کا مسئلہ ہے۔ وہ بہت آہستگی سے قدم اٹھا رہی تھی، بمشکل اذیت برداشت کرتے ہوئے، خود پر ضبط کے کڑے پہرے لگا کر، ورنہ اور کوئی جگہ ہوتی اور گھر والوں کا ساتھ ہوتا تو چیخ چیخ کر آدھی دنیا کو بتا دیتی۔ وہ اتنی لاڈلی اور نازک تھی، بابا ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتے، اماں جانی رات کی نیند حرام کر لیتی تھی، دونوں بھائیوں کی جان پر بناتی تھی، اور اب اتنی تکلیف، اتنی اذیت کے باوجود وہ چل رہی تھی۔ وہ شخص اس کا سب کچھ تھا، اس کی حیات کا مالک، اس کا ہمراز ہمدم، مگر فاصلوں میں قربت ابھی اتنی نہیں بڑھی تھی کہ وہ روایتی جھجک اور شرم سے خود کو آزاد کر سکتی۔ باوجود تکلیف کے اسے اپنے حلیے کو دیکھ کر اور صورتحال کا احساس کر کے خوب ہنسی آ رہی تھی، لیکن بمشکل خود پر ضبط کیے ہوئے تھی۔ ایک منٹ ادینہ، میں ابھی آیا، پلیز ذرا دیر ٹھہرو۔ وہ ایک دم اسے چھوڑ کر جیپ کی طرف دوڑ پڑا، اور وہ حیران و پریشان اسے مڑ کر دیکھنے لگی۔ بھئی اس قدر تاریخی واقعے اور اتنا شاندار حلیہ ریکارڈ نہ رکھنا زیادتی ہوگی۔ ذرا اسمائل دو۔ وہ کیمرہ آن کیے اس سے کہہ رہا تھا۔ اسے بہت عجیب سا فیل ہوا، اپنی کیفیت پر اس کا مذاق اس کی پلکیں بھگو گیا۔ وہ تصویر کھینچ کر کیمرہ گلے میں لٹکا کر قریب آیا تو وہ حد درجہ سنجیدگی سے دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ ادینہ کیا ہوا؟ اس نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ ارے یہ کیا ادینہ، ادھر دیکھو میری طرف، یار کیا ہوا؟ وہ اس کے آنسوں سے بری طرح گھبرا کر پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، وہ جلدی سے اس کی وحشت سے گھبرا کر خود کو سنبھالنے لگی۔ نہیں تم پہلے بتاؤ، کیا میری بات بری لگی تمہیں؟ وہ اس سے روکے کھڑا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کی خود پر مرکوز اور کھوجتی نگاہوں میں دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ سوری ادینہ، میرا مطلب تمہارا دل دکھانا نہیں تھا، میں تو صرف اس صورتحال میں تم کو ریلیکس کرنے کے لیے مذاق کر رہا تھا۔ سوری۔ اس کی سنجیدگی اور ناراضگی کے خوف سے ادینہ کا دل بری طرح سکڑ کر پھیلا۔ یہ درست نہیں، نئی زندگی کی طرف بڑھتے قدم ان رنجشوں سے لڑکھڑا جاتے ہیں۔ چند گھنٹوں کا یہ سفر اور بدمزگی بھی ہو گئی تھی۔ ضمیر نے رک کر اسے بدستور وہیں کھڑے دیکھا تو اس کے ہاتھ کو دبا کر پیار سے مسکرا کر آگے بڑھنے کو قدم اٹھایا، اور دوسرے ہی پل وہ حیرانی سے ششدر رہ گیا۔ ادینہ بری طرح اس کے کندھے سے لگی رو رہی تھی۔ اس کے یوں رونے سے اور وہ پریشان ہو گیا۔ ادینہ پلیز مجھے بتاؤ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اسے حقیقتاً بہت الجھن اور پریشانی ہو رہی تھی۔ سوری ضمیر، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں نے برا نہیں مانا، آپ پلیز میری طرف سے بدگمان نہ ہوں۔ ضمیر میں وہ اس کا کندھا مضبوطی سے جکڑے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ضمیر کو خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا، بے اختیار اسے باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ ٹوٹ کر پیار آیا تھا اس کی سادگی اور حساسیت پر۔ ریلیکس میری جان، میں بالکل ناراض نہیں، پلیز اب آنسو پوچھ لو ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ اور تم؟ اس کی معنی خیز والہانہ نگاہ میں جو جذبہ موزن تھا وہ بے اختیار خود میں سمٹ گئی، تیزی سے چلنے لگی، اور پھر جب وہ بمشکل رک کر سنبھل کر ضمیر کے سہارے ڈھلوان کے ساتھ ساتھ نیچے اتر کر کیمپنگ سائٹ میں پہنچی تو وہاں موجود آٹھوں افراد نے حیرانی اور اشتیاق سے انہیں دیکھ کر ویلکم کہا۔ ارے یہ کیا ہوا بھائی، نیو برائٹ کو چوٹ بھی لگ گیا؟ ان میں ایک فربے ہی مائل خاتون نے مسکراتے ہوئے ادینہ کا ہاتھ تھام کر کہا۔
ضمیر نے انہیں اپنی پرابلم بتائی۔ سب نے گرم جوشی سے ویلکم کہا۔ ان 8 افراد میں 4 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ چاروں خواتین اور 2 مرد فارنر تھے، انگلینڈ، جرمنی اور نیو یارک سے آئے ہوئے، جبکہ 2 پاکستانی کوہ پیما بھی گائیڈ کی حیثیت سے ساتھ تھے۔ وہ دنیا کی خوبصورت ترین حسین دشوار گزار چوٹی ننگا پربت کو سر کرنے کے لیے آئے تھے۔ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے یہاں ڈیرا ڈال لیا تھا۔ ایسے ہی ہوتے ہیں سیاح لوگ، اور یوں ہوتا ہے سیاحت کے جنون میں ہر جگہ اپنی ہر قطع زمین اپنا گھر، درویشانہ زندگی۔ ڈاکٹر ولیم پلیز آپ ذرا ان کا پیر چیک کر لیں اور ڈریسنگ بھی کر دیں۔ پاکستانی کوہ پیما رافعہ نے انگلش میں ڈاکٹر ولیم سے کہا۔ انہوں نے اس کا پیر دیکھا، پھر گرم پانی منگوا کر ٹکور کی اور ٹیوب لگا کر پٹی باندھ دی۔ ٹھیک ہو جائے گا میم، مگر تم زیادہ چلنا پھرنا نہیں، زیادہ سے زیادہ ریسٹ کرو، جلدی آرام آ جائے گا۔ آپ میرے خیمے میں آ جائیں سر، ان کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ فواد نے اپنا اور رافعہ کا مشترکہ خیمہ ان کے لیے خالی کر دیا۔ وہ ان کے خلوص اور اپنائیت سے بہت متاثر ہوئی۔ بھاری بھرکم فوجی بوٹ پہن کر چلنے سے تو اس کی ٹانگوں میں شدید درد ہو گیا تھا۔ اس نے شکر کرتے ہوئے پاؤں ہاتھوں سے رگڑ کر دبائے اور ٹانگیں سیدھی کر کے لیٹ گئی۔ ہیلو، میں آئی کم ان؟ خوبصورت اسمارٹ ینگ لیزا نے مسکراتے ہوئے پردہ اٹھا کر اندر جھانکتے ہوئے اجازت طلب کی۔ او شور، پلیز کم ان، اس نے مسکرا کر خوش دلی سے کہا۔ کتنا ٹائم ہوا تمہاری ویڈنگ کو؟ وہ اس کے عروسی دبکے کے کام والے انتہائی بھرے ہوئے خوبصورت سوٹ کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ اسے اردو میں گفتگو کرتے سن کر ادینہ کو بہت خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ آج دوسرا دن ہے، سیکنڈ ڈے۔ اوہ، تو ادھر؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میرے ہسبینڈ ضمیر میجر ہیں، ان کی پوسٹنگ سیاچن ہو گئی ہے، سکردو میں فیملی اسٹے ہے، اسی لیے مجھے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ بیوٹیفل کپل، تمہارا لو میرج ہے یا ارینج؟ ارینج، بٹ ناؤ یس از لو میرج ٹو، اب یہ لو میرج بھی ہے۔ ویری اسٹرینج، اتنی جلدی لو ہو گیا؟ وہ ہنس کر بولی۔ لو بہت آفاقی اور لافانی جذبہ ہے، اس کے لیے وقت درکار نہیں ہوتا، صرف ایک نظر، ایک بات، ایک خوشبو کا جھونکا یا پھر لمحوں کی مسافت زندگی بھر کے لیے اسیر کر دیتی ہے۔ وہ جذب سے کہہ رہی تھی۔ گڈ، ویری گڈ۔ فربے ہی مائل عورت، مارگریٹ نے اندر آتے ہوئے اس کی بات سن کر کہا۔ بھئی آج ہمارا گیسٹ نیولی میرڈ کپل ہے، اس لیے میں نے ڈنر کا خاص اہتمام کیا ہے۔ بولو آپ کیا کھاؤ گی؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ جو آپ پکا لیں گی، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، آپ کو اپنی قومی زبان میں بات کرتے سن رہی ہوں۔ بھئی میں اور میرا ہسبینڈ ہر سال ادھر آتا ہے، یہ علاقہ، یہ خوبصورت پیلس میں کبھی نہیں بھول سکتی، اتنا نیچرل بیوٹی تو دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھا میں نے۔ پاکستان از ویری بیوٹیفل کنٹری۔ اس کے منہ سے تعریفی کلمات سن کر اس کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ اس کے ملک کی خوبصورتی کو اس ملک کی عورت سراہ رہی تھی، جسے دنیا میں سپر پاور اور 21ویں صدی کا شہر کہا جاتا تھا، مگر وہاں انسانوں کے بنائے نظارے تھے، جدید ترین سائنسی ٹیکنالوجی استعمال کر کے حیرت زدہ کر دینے والے نظاروں میں، اور قدرت کے ان نظاروں میں یقیناً بہت فرق تھا، جو ہر سال لاکھوں کی تعداد میں سیاح حضرات، خواتین یہاں آتے تھے۔ سنو، ہم نے سنا ہے پاکستانی لڑکا لڑکی کی شادی میں اس کی پسند کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں، از اٹ رائٹ؟ لیزا نے پوچھا۔ نہیں، یہ بات درست نہیں، ہمارا معاشرہ اور مذہب ہمیں آزادی کی وہ چھوٹ نہیں دیتا جو آپ کو حاصل ہے۔ ہمارے ہاں شادیاں پیرنٹس کرتے ہیں اپنے بچوں کی بہتری اور ان کے برائٹ فیوچر کے لیے، اور ہم ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کا انتخاب غلط نہیں ہوتا، اس نے تفصیل سے بتایا۔ ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے، مارگریٹ نے زور دے کر کہا۔ بہت کم، میں ایکسیپٹ کرتی ہوں، مگر ہمیشہ نہیں، لڑکے اور لڑکی کی پسند پوچھی جاتی ہے، فائنل تو انہوں نے ہی کرنا ہوتا ہے۔ تمہیں عجیب نہیں لگتا؟ ایک مین کو تم نے کبھی نہیں دیکھا، ملا نہیں، پتہ نہیں وہ کیسا ہے، اس کی ہیبٹس، ہابیز کیسی ہیں، پھر بھی شادی کر لیتا ہے؟ لیزا خاصی حیران تھی۔ وہ بے ساختہ ہنس دی۔ ہاں، یہی تو اس لائف کی بیوٹی ہے، ایک ان نون بندے کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا ایڈونچرز ہے۔ یہ درست ہے کہ پہلے سے واقف ہونے کی وجہ سے بہت سی پرابلم پیدا نہیں ہوتی، مگر ایک گڈ گرل تو وہی ہے جو اجنبی اور ان نون بندے کو سمجھے، اسے انڈرسٹینڈ کر لے اور بہترین لائف پارٹنر بن کر دکھائے۔ اس نے فخر سے اپنی برادری کی حمایت کی۔ کیا تم ضمیر سے پہلے ملی تھی؟ لیزا نے پوچھا۔ ہاں، ایک بار اسے فنکشن میں دیکھا تھا، بات نہیں کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس کے نام سے ستارے سے لہرا گئے تھے، جسے مارگریٹ نے بہت دلچسپی سے دیکھا تھا۔ تو اب تم لو کرنے لگی ہو اس سے ایک دن میں؟ لیزا نے حیرت سے پوچھا تو وہ کھلکھلا دی۔ ہاں، لو، بہت ڈیپ، بہت اسٹرانگ۔ اس کا بے حد پراعتماد انداز تھا، اعتراف نے جیسے اسے گلنار کر دیا تھا۔ دونوں اس کے کھوئے کھوئے شرمیلے روپ کو دیکھ کر قہقہے لگانے لگی۔ اسی وقت ضمیر اندر داخل ہوا۔ آؤ آؤ بوائے، کم ان، ہم تمہارا وائف سے باتیں کر رہا تھا، یہ تم سے بہت لو کرتی ہے، گاڈ تم دونوں کو خوش رکھے۔
ایسا پیاری معصوم لڑکی کو کبھی سیڈ نہ کرنا۔ مارگریٹ کے کہنے پر ضمیر نے مسکرا کر شرارت سے اسے دیکھا اور وہ پوری طرح شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ توبہ ہے، یہ انگریز بھی بس منہ پھٹ، نہ لحاظ نہ شرم۔ ضمیر کو یہ سب بتانے کی ضرورت کیا تھی اب؟ ان کے جانے کے بعد وہ جس طرح اس کی طرف بڑھ رہا تھا وہ پوری طرح سٹپٹا گئی۔ آئی لو یو میری جان، اس کی آواز کانوں میں رس گھول رہی تھی اور وہ اس کی قربت سے مدہوش ہوتی جا رہی تھی۔ صبح بہت روشن اور چمکدار دھوپ نکلی تھی۔ اس نے بمشکل اپنی بھاری پپوٹوں کو کھولا، ادھر ادھر دیکھا، ضمیر موجود نہیں تھا اور وہ خود سلیپنگ بیگ میں سو رہی تھی۔ اس نے حیرت سے سر جھٹکا۔ وہ تو پھر کیا بیگ میں اسے ضمیر نے لٹایا تھا؟ ایک حیا بار اطمینان بخش احساس اس کے رگوں پے میں دوڑ گیا۔ اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹتے ہوئے اس نے قریب ہی رکھے اپنے کپڑوں والے بیگ کو دیکھا۔ ضمیر نے نہ جانے کب جیب سے یہ بیگ منگوایا تھا۔ اس نے شکر ادا کیا اور ہلکا سا سادہ سوٹ نکال لیا۔ اس قدر بھاری جوڑے نے تو اسے تھکا دیا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ تمام چیزیں سمیٹ رہی تھی جب وہ اندر چلا آیا۔ صبح بخیر، اس کی دل آویز ہنسی کو ضمیر نے نہایت وارفتگی سے محسوس کیا۔ شکر ہے اٹھ گئی آپ، کل شام سے سو رہی ہیں، کھانا بھی رات نہیں کھایا۔ سبھی اصرار کرتے رہے کہ تمہیں جگاؤں مگر میں جانتا تھا تم بہت تھک گئی ہو، سو ڈسٹرب نہیں کیا۔ اس نے معنی خیزی سے تھکن پر زور دیا تو وہ بے اختیار نظر چرا کر رخ موڑ گئی اور ضمیر نے قہقہ لگایا۔ اٹھ گئی آپ؟ کم آن ہری اپ، ناشتہ کرو اور اپنی ڈریسنگ بھی دکھاؤ ڈاکٹر ولیم کو۔ مارگریٹ نے اندر آتے ہی شور مچا دیا۔ اتنی جلدی سو گیا تم لوگ؟ ہم تو جشن منانا چاہتا تھا تمہارے لیے مگر تم نے تو خود ہی… اس نے معنی خیزی سے کہہ کر بات ادھوری چھوڑ دی اور ادینہ شرمندگی سے جھک کر بلا وجہ ہی کام میں مصروف ہو گئی۔ ضمیر بھی مسکرا کر باہر نکل گیا۔ آؤ اب پوز مت کرو، ویسے تمہاری یہ شرم بہت پیاری ہوتی ہے مشرقی بیوی۔ اس نے پیار سے گال چھوا اور جب وہ خیمے سے باہر ڈاکٹر ولیم سے پاؤں کی ڈریسنگ چیک کروا رہی تھی تو مائیکل، لیزا کا بوائے فرینڈ، بہت ہنس مکھ اور پرجوش نوجوان تھا، تیز میوزک لگا کر ناچنے لگا اور وہ حیرانی سے اس بے وقت بے تکے بے موقع ناچ گانے کو دیکھ کر ہنس دی۔ چلو ینگ مین، اپنی ویڈنگ کی خوشی میں سانگ سناؤ، مارگریٹ نے ضمیر کو کہا تو سب نے زور زور سے تالیاں پیٹنی شروع کر دی۔ بھئی مجھے گانا نہیں آتا، ضمیر نے بہت ٹالنا چاہا۔ جیسا بھی گائے گا ہم سن لے گا، چلو 1 2 اسٹارٹ۔ مائیکل کچھ زیادہ ہی شوقین تھا۔ اچھا تو سنیں یہ گانا میری وائف کے نام۔ ہیئر ہیئر، زوردار نعرے لگے اور وہ سب کی نظروں کا محور بننے میں شرما گئی۔ ضمیر نے آہستہ سے گنگنانا شروع کیا۔ اتنا پیار تمہیں کرتے ہیں آج ہمیں معلوم ہوا، جیتے نہیں تم پر مرتے ہیں آج ہمیں معلوم ہوا، اتنا پیار تمہیں کرتے ہیں آج ہمیں معلوم ہوا۔ اس قدر محویت اور وارفتگی سے وہ اسے نظروں میں سموئے اپنی خوبصورت آواز میں گا رہا تھا۔ سبھی نے زوردار تالیاں بجائی اور ادینہ کے دل کی دھڑکنوں نے تو گویا طوفان مچا دیا تھا۔ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے وہ میٹھی مسکان سے ضمیر کو دیکھ کر نظریں جھکا لیتی تو وہ خود بھی جیسے نہال ہو جاتا۔ اب مارگریٹ گائے گی، لیزا نے باقاعدہ کھڑے ہو کر کمپیئرنگ کے انداز میں اعلان کیا اور سبھی نے زور سے تالیاں بجائی۔ میں اردو سانگ سناؤں گی۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ انگلش لہجے میں وہ اتنے خوبصورت انداز میں گا رہی تھی کہ سبھی نے زوردار تالیوں سے اس کا ساتھ دیا۔ بڑھتی رہے یہ روشنی، بڑھتا رہے یہ کارواں، دل دل پاکستان۔ رافعہ، فواد، مارگریٹ، ولیم، لیزا گا بھی رہے تھے، ناچ بھی رہے تھے۔ اس کا دل ننگا پربت سے بھی بڑا ہو گیا۔ اس کے وطن دھرتی کے گیت غیر ممالک کے لوگ گا رہے تھے۔ ایسا خوبصورت روح پرور نظارہ تھا۔ بے ساختہ اس نے اپنے ملک کی سلامتی، وقار اور خوبصورتی ہمیشہ قائم رہنے کی دعا کی اور پھر انہوں نے اس خوبصورت جگہ کی ڈھیروں تصاویر بنائی۔ ادینہ کے ساتھ مل کر سبھی نے تصاویر بنائی تھی۔ مارگریٹ تو اس سے بہت ہی زیادہ محبت کر رہی تھی۔ اس نے جب دل کی شکل کا خوبصورت نگوں سے مزین لاکٹ اس کو تحفہ دیا تو وہ اس کی محبت اور وابستگی سے بے حد متاثر ہوئی، بے اختیار اسے لگا کر چوم لیا۔ گاڈ تمہیں خوش رکھے، تمہارا ہسبینڈ تم سے محبت کرتا رہے، بہت انوسینٹ ہو تم۔ اس کی تعریف پر وہ شرمیلی مسکان ہنس دی اور پھر اس نے اپنے بیگ سے خوبصورت شیشوں والا رنگ برنگ دھاگوں سے بنا ہوا پراندہ اسے گفٹ میں دیا اور وہ تو اسے دیکھ کر جیسے پاگل ہو گئی۔ مائی گاڈ، اتنا بیوٹیفل، میں نے یہ ہیئر بینڈ فلم میں دیکھا تھا، مجھے بہت پسند آیا۔ اوہ ادینہ ڈارلنگ، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے مجھے بہت قیمتی گفٹ دیا۔ اور وہ جو اس کے ہیئر بینڈ کہنے پر ہنس رہی تھی مسکرا کر اسے بتانے لگی۔ مارگریٹ، اسے پراندہ کہتے ہیں۔ پراندہ؟ وہ کوٹ بنا کر بولی۔
ضمیر بھی اس کی خوشی دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ لاؤ میں تمہارے بالوں میں ڈال دوں۔ ادینہ نے اس کے بھورے شولڈر کٹ بالوں کو سمیٹ کر بمشکل پراندہ ڈال کر پنوں سے مضبوط کیا تاکہ نکل نہ سکے، اور وہ تو خوشی سے دیوانی ہر فرد کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ضمیر اور اس کا برا حال تھا۔ اتنا مضحکہ خیز حلیہ، شارٹ پر کھلی سی ٹی شرٹ پہنے، جوگر پاؤں میں اور سینے پر ڈالا ہوا پراندہ، واقعی خوب نظارہ تھا۔ سبھی خوب انجوائے کر رہے تھے۔ سر، راستہ کلیئر ہو گیا ہے، آ جائیں۔ یار محمد نے خوشی سے بھرپور چلا کر اطلاع دی۔ ادینہ کا دل ایک دم اداس ہو گیا۔ اتنے اچھے پرخلوص لوگوں کی محبت یوں اجنبی راہوں پر مل جائے، زندگی بھر نہیں بھولتے۔ سرراہ ملنے والے انمٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں دلوں میں۔ بھئی ہم لوگ جاتے ہوئے اسکردو نہیں رکیں گے، مگر واپسی پر ضرور تمہارے گھر تم سے ملنے آئے گا۔ مارگریٹ اس کے گلے لگ کر کہنے لگی۔ ضرور ضرور، میں تم سب لوگوں کا انتظار کروں گی اور بہت مس کروں گی۔ سبھی نے انہیں بہت خوشی اور محبت سے رخصت کیا۔ ادینہ یار کم آن، اتنی اداسی، اتنی افسردہ تو تم گھر والوں سے بچھڑ کر کبھی نہیں ہوئی تھی۔ واپسی کے سفر میں وہ اس کے ساتھ پچھلی نشست پر تھا، اس کی خاموشی اور اداسی کو محسوس کر کے بولا، کتنی خوبصورت زندہ دل آزاد زندگی ہے ان کی۔ انجوائے کرتے ہیں، بے فکر لوگ دنیا دیکھتے ہیں، مختلف لوگوں سے ملتے اور علاقے دیکھتے ہیں۔ اس نے اتنے استشفاق سے کہا کہ ضمیر مسکرا دیا۔ تو پھر نوکری چھوڑ دوں؟ کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ وہی ٹورسٹ بننے کے لیے سب سے پہلا کام تو یہی کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک کیمرہ خریدیں گے، بیگ کندھے پر، کیمرہ ہاتھ میں، اور چلیے دنیا دی اوس نکرے، جتے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے۔ وہ لہک لہک کر گانے لگا اور ادینہ جھیم کر مسکرا دی۔ مجھے یہ خوبصورت نظارے، یہ حسین وادیاں بہت پسند ہیں۔ میں جب بابا اور بھائیوں کے ساتھ آئی تھی یہاں تو یہ سب اتنا خوبصورت نہیں تھا، مگر اب تو یہاں کا حسن ہی نرالا ہے۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں انجان معصومیت سے اعتراف کر گئی۔ تو ضمیر نے جھک کر کانوں میں سرگوشی کی۔ محترمہ، یہ ہماری قربت کا جادو ہے۔ محبت یوں ہی نظاروں کو حسین بناتی ہے۔ وہ کیا گانا ہے؟ ہم چلیں تو ہمارے سنگ سنگ نظارے چلیں، وہ لہک کر گا رہا تھا۔ یار محمد نے مسکرا کر مرر سے اپنے صاحب کی طرف دیکھا۔ بہت ترنگ میں تھا، بیگم کے ساتھ صاحب۔ اسے اپنی بیوی یاد آ گئی، بیچاری کے ہاں پچھلے دنوں بیٹی پیدا ہوئی تھی اور وہ اب تک اسے دیکھ بھی نہیں پایا تھا، چھٹی ہی نہیں ملی تھی۔ صاحب ساچن چاہ رہے تھے، اسے بھی ساتھ جانا تھا۔ یہ فوج کی نوکری بھی بہت سخت ہوتی ہے، مہینوں گھر والوں کی شکل کو ترس جاتے ہیں۔ ان ویرانوں میں تو اور بھی شدت سے بیوی بچے والدین اپنے پیارے یاد آتے ہیں۔ صاحب میں گانا سناؤں؟ وہ زیادہ دیر خود پر ضبط نہیں کر سکا تو کہہ اٹھا، یار لوگ تو فرمائشیں کر کے اس سے گانے مایوس سنتے ہیں۔ ہاں ہاں یار محمد سناؤ بھائی۔ ادینہ اپنا یار محمد بہت زبردست گاتا ہے۔ سانو ایک پل چین نہ آوے، سانو ایک پل چین نہ آوے، سجنا تیرے بنا، سجنا تیرے بنا، دل کملا ڈوب ڈوب جاوے، دل کملا ڈوب ڈوب جاوے، سجنا تیرے بنا، سجنا۔ واقعی اس کی آواز بہت زبردست تھی، اور نصرت فتح علی کی آواز اور گیت تو اسے بھی بہت پسند تھے۔ واہ یار محمد، مزہ آ گیا۔ صاحب کی داد سے اس کا سینہ پھول گیا۔ ادینہ وہاں ڈاکٹر ولیم نصرت فتح علی کی آواز کے بہت شوقین تھے۔ انہوں نے تقریباً تمام ریکارڈ ان کے جمع کر رکھے تھے۔ سچ بہت فخر ہوا مجھے یہ سن کر کہ ایک غیر ملکی، غیر واقف زبان ہمارے گلوکار کو پسند کرے۔ ہاں وہ تو ہمارے ملک کی پہچان تھے، وہ رنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ ضمیر نے اس کا دھیان بٹانے کو اس کی توجہ ہزاروں فٹ بلندی سے گرتے چشمے کی طرف مبذول کرائی، جو جاگ اڑتا ہوا برف ہی لگ رہا تھا، اور واقعی وہ سب کچھ بھلا کر بے حد محویت سے دیکھنے لگی۔ سفر تیزی سے کٹ رہا تھا، شکر ہے تمام راستہ بخیریت گزر گیا اور وہ شام ہونے سے پہلے ہی میس پہنچ گئے تھے۔ اوف بھابھی، مجھے تو بہت حیرت ہو رہی ہے آپ کے پیرنٹس پر، انہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ضمیر بھائی سیاچن چاہ رہے ہیں، شادی کر دی۔ مسز شفیع نے انتہائی حیرت سے تعصب کا اظہار کیا۔ وہ کچھ پریشانی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں سمجھی نہیں آپ کا مطلب بھابھی۔ بھائی سیاچن انتہائی خطرناک جنگی محاذ ہے، وہاں تو پل پل موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو بھی جاتا ہے ایک طرح سے موت کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور ضمیر کے جانے کے بعد تم تنہا رہو گی یہاں، بہت حوصلہ ہے بھائی۔ وہ ان خواتین میں سے تھی جنہیں دوسروں کو پریشان کرنے اور ڈرانے میں لطف آتا تھا۔ ارے بھابھی پلیز آپ پریشان نہ ہوں، بالکل فکر نہ کریں، ہم ہیں نا آپ کے پاس، اللہ بہتر کرے گا، ضمیر آ جایا کرے گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ یہاں تو اکثر خواتین کے سرتاج سیاچن بیٹھے ہوئے ہیں۔ شفیع بھائی نے، جو اس کے دوست بھی تھے اور کورس میٹ بھی رہے تھے، تسلی دیتے ہوئے کہا، بیوی کی عادت سے واقف تھے، جو ہر ایک کو یوں ہی ہولا دیتی تھی۔ مگر ادینہ خاصی خوفزدہ ہو گئی تھی، اور واپسی پر جب اس نے ضمیر سے مسز شفیع کے خطرات کو بیان کیا تو وہ بہت ہنسا۔ ارے یار بھابھی تو پورے کینٹ میں بھی جمالو اور مس شگوفہ کے نام سے مشہور ہیں۔ خواہ مخواہ کی بات کا بتنگڑ بنانا اور دوسروں کو ڈرانا دھمکانا تو ان کا من پسند مشغلہ ہے۔
ضمیر نے اس کی تسلی کے لیے بات اڑا دی، مگر جو اس کے جانے کے دن قریب آ رہے تھے وہ خوفزدہ ہوتی جا رہی تھی۔ روزانہ نت نئی باتیں اور حادثات کی خبریں ملتی رہتی تھیں۔ سیاچن دشمن کی جنگ سے زیادہ موسمی جنگ لڑنا پڑتی تھی۔ انتہائی ٹھنڈی جگہ تھی، درجہ حرارت سے بھی کئی درجے نیچے -سینٹی گریڈ تک درجہ پہنچ جاتا تھا۔ ایسے میں مخصوص لباس ہر وقت پہننا پڑتا تھا۔ جو ذرا سی انگلی بھی باہر خالی رہ جاتی تو فوراً فاسٹ بائٹ ہو جاتا تھا اور اس اعضاء کو کاٹے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ہر روز دریائے گلگت میں جیپ گرنے کے واقعات بھی عام تھے، اور یہی وہ کہانیاں تھیں جن کو سن سن کر اس کا دل ہر وقت کانپتا رہتا تھا۔ پاپا اور اماں جانی سے جب بھی بات ہوتی وہ اسے تسلی حوصلہ دیتے۔ اکرامہ تو اس کی پریشانی کے سبب اس کے پاس آ بھی جاتا، اگرچہ موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ لیٹ نہ ہوتی۔ ضمیر آپ مجھے مس کریں گے نا؟ وہ خوبانی توڑتے ہوئے بچوں کی معصومیت سے پلٹ کر پوچھنے لگی۔ جوں جوں اس کے جانے کے دن قریب آ رہے تھے وہ پریشان سی بچگانہ سوالات کرتی رہتی تھی۔ ضمیر کو ٹوٹ کر پیار آتا تھا۔ چند ہی دنوں میں وہ اپنی معصومیت، محبت اور خلوص کی بدولت اس کی رگ رگ میں اتر گئی تھی۔ لگتا ہی نہ تھا کہ وہ محض چند ہفتوں سے ساتھ ہے، وہ تو صدیوں سے ساتھ تھی، سانسوں کے اندر، دل میں براجمان، لہو کی طرح خون میں دوڑتی ہوئی۔ میری جان، تم ایک بہادر فوجی کی بیوی ہو، اور فوجیوں کی بیویاں بھی بہادر ہوتی ہیں۔ یہ جو وہم اور خواہ مخواہ کے غلط سلط خیالات سوچتی رہتی ہو، انہیں نکال دو ذہن و دل سے۔ وسوسے اعتماد اور خوشیوں کو نگلنے والے سانپ ہوتے ہیں۔ مجھ سے محبت ہے تو اعتبار بھی قائم رکھو۔ وہ اسے بے حد نرمی اور سنجیدگی سے سمجھانے لگا۔ خود احساس تھا اس کی تنہائی کا، اور یہ تو اب جدا ہو رہی تھی۔ پتہ چلا کہ وقت کیسے تھم جاتا ہے، لمحے کیسے کسی کی یاد میں بے قرار ہو کر گزارے جاتے ہیں۔ مگر ان سب کے باوجود وہ ایک فوجی تھا، محب وطن، سپاہی، جو ملک کی خاطر جان دینے کو اعزاز سمجھتا تھا اور شہادت کو اپنی اولین دعا میں خدا سے مانگتا تھا۔ مجھے بہت یاد آؤ گے ضمیر۔ میں کیسے پھر یہاں چشمے پر آؤں گی؟ کون خوبانیاں کھلانے باغ میں لائے گا؟ میں بہت یاد کروں گی۔ میرے خدا! وہ اس کے سر کو تھپک کر آہستہ آہستہ اسے دلاسا دینے لگا۔ وہ کندھے پر سر رکھے رو رہی تھی۔ اب تو بات بات پر روتی تھی، بچوں کی طرح اظہار کرتی اور جواب میں اظہار ہی سننے کی متمنی تھی۔ اسے امجد اسلام امجد کی پڑھی نظم کی یہ شعر یاد آ گئے: تمہیں مجھ سے محبت ہے، محبت کی طبیعت میں، یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی، جتنی مضبوط بھی ہو جائے، اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے، اسے اظہار کے لفظوں کی حاجت پھر بھی رہتی ہے۔ اور اس نے اظہار میں کبھی بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ وہ جتنا وقت آفس میں رہتا تھا فون پر گفتگو کر لیتا تھا، گھر آ کر مصروفیت کے باوجود اسے پورا وقت دیتا تھا۔ وہ آدھی آدھی رات کو گھبرا کر رونے بیٹھ جاتی تھی، اس سے باتیں کرتی تھی تو وہی خدشے، وسوسے دہراتی جو دن بھر اسے پریشان کرتے تھے، یا جو وہ کہیں سے سن لیتی تھی۔ بزدل، ضمیر نے اسے کہا تھا۔ نہیں، وہ بزدل نہیں تھی، بہت بہادر تھی۔ یہ تو اب اسے ضمیر کی محبت نے بزدل بنا دیا تھا۔ شاید کسی جان سے پیارے بندے کے متعلق یوں ہی فکر مند ہونا بزدلی ہی تھا۔ دیکھو ادینہ، اللہ نے تمہاری صورت میں مجھے جنت کا تحفہ عطا کر دیا۔ وہ اکثر اسے بہت پریشان دیکھتا تو چھیڑتا، اس کے نام کا مطلب جنت کا تحفہ تھا۔ جی ہاں، شکر کیا کریں، شاید کوئی نیکی کر لی ہوگی۔ وہ بھی اسے چڑھاتی۔ ہاں، تم نے جو نیکیاں کی ان کے بدلے میں تمہیں مل گیا، وہ کالر اکڑا کر کہتا، اور ادینہ ہنستے ہنستے اس کے سینے میں چھپ جاتی۔ وسیع شہید ہو گیا۔ وہ اس سے یہ خبر چھپانا چاہتا تھا، مگر اس طرح کی خبریں تو جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہیں، اسے کیسے خبر نہ ہوتی؟ اور وہ خوفزدہ سی نڈال نڈال ادینہ کو کیا تسلی دیتا؟ اس کا تو خود دل غم کی شدت سے پھٹنے والا تھا۔ وسیع بے حد خوبصورت نوجوان تھا، اس کی ٹھیک ایک ہفتے بعد شادی تھی، اور شادی کی چھٹیاں منظور کروا کر وہ واپس آ رہا تھا۔ اس کی جگہ ضمیر کو جانا تھا۔ اس کی روانگی سے چند گھنٹے قبل دشمن کی طرف سے اچانک گولہ باری شروع ہو گئی، اور وہ فوراً سینہ سپر ہو کر میدان میں آ گیا۔ بہت بے جگری سے لڑ رہا تھا۔ جب فائرنگ رینج میں لاتے ہوئے اسے دشمن کے ٹینک کے گولے لگ گئے، اور وہ شہادت کے عظیم درجے پر فائز ہو گیا تھا۔ اس کی بہادری کے عوض اسے ستارہ امتیاز دیا گیا تھا۔ اس کی جواں مرگ کا سبھی کو بے حد افسوس تھا۔ وہ جو چند دنوں بعد کسی کا نصیب بننے والا تھا، کسی کے دل کی دھڑکن تھا، اس کی دھڑکنوں کو دل میں بسائے ملک پر قربان ہو گیا تھا۔ ضمیر اور ادینہ سے وہ ملا تھا، اور ادینہ کو خوبصورت، شرارتی سا وسیع اپنے بھائی مکرمہ کی طرح بہت پیارا لگا۔ ضمیر کا تو گہرا دوست تھا۔ جب ضمیر کو اس کی جگہ پر کال کیا گیا تو وہ ادینہ کے فکر مند، ناراض چہرے کی طرف دیکھ کر بہت ہنسا تھا۔ واہ بھابھی واہ، اب آیا لطف، بہت مزے کر لیے ضمیر صاحب نے، اب ذرا ان دونوں کا لطف اٹھانے کا موقع کسی اور کو بھی دے نا۔ اس کا اشارہ سمجھ کر وہ تو شرما گئی تھی۔ ضمیر نے برجستہ جواب دیا،
بچے صبر کر، انگور کھٹے ہیں، نہ حسد کر، تجھے بھی مزہ چکھا دیں گے۔ دونوں دوست بہت دیر تک ایک دوسرے کو چھیڑتے رہے تھے۔ اس نے یہاں سے اپنی منگیتر اور خالہ کو فون بھی کیا تھا۔ کتنی چاہت سے وہ باتیں کر رہا تھا۔ ضمیر نے بتایا کہ وہ اس کی کزن بھی ہے۔ دونوں بچپن سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے گہری محبت کرتے ہیں، اور اب وہ محبت کرنے والا چاہتوں بھرا دل لیے منو مٹی تلے جا سویا تھا، اپنی محبت، اپنی بچپن کی منگیتر کو تنہا چھوڑ کر۔ ضمیر 2 دن بہت ڈسٹرب رہا تھا۔ دینا نے اس کا ایک لمحے کو بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ دوست کی موت سے بہت غمزدہ حالت میں تھا اور اسے فوراً اس کی جگہ جا کر رپورٹ کرنی تھی۔ یوں وہ 2 دن پہلے ہی وقت مقرر سے جانے کو تیار ہو گیا۔ دیکھو ادینہ، زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے لیے وقت، جگہ اور گھر کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ 7 پردوں اور بند دروازوں میں بھی موت آتی ہے کہ برحق ہے، تو پھر کیوں خوفزدہ ہوں ہم؟ بے جگری سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موت کا سامنا کرنے والا ہی محب وطن اور سچا سپاہی ہے۔ اس نے کچھ لمحے توقف کیا اور بغور اس کی سن رہی تھی، ورنہ تو رونے بیٹھ جاتی تھی۔ سنو، اگر میں شہید ہو گیا تو تم رونا نہیں۔ ضمیر کی آواز سن کر اس کے دل کو جیسے کسی نے تیز دھارے آلے سے چیر دیا تھا۔ کائنات کی گردش تھم سی گئی تھی، ہر چیز ساکت و جامد ہو کر نظروں میں ٹھہر گئی تھی۔ اس کی زرد رنگت اور ساکت آنکھوں کو دیکھ کر ضمیر نے تیزی سے اس کا شانہ ہلایا۔ ارے ادینہ یار، کم آن، کیا ہوا بھئی؟ ایسے پریشان حواس باختہ ہو جاتی ہو؟ بی بریو ڈیئر۔ انسان کو ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ ایسے مت کہیں ضمیر، پلیز ایسے مت کہا کریں۔ میرا دل برداشت نہیں کر سکتا آپ کی جدائی، میرے لیے سہانی روح ہے۔ میرا لمحہ لمحہ، پل پل ہجر کی آگ میں جل جاتا ہے۔ میں کیسے برداشت کروں گی آپ کی غیر موجودگی؟ اس کے لہجے میں اتنی بے تابی، بے قراری اور تڑپ تھی کہ ضمیر کچھ دیر کو خود بھی کھو سا گیا۔ آپ مجھے روز فون کریں گے، روز خط لکھیں گے، وہ بچکانہ فرمائشیں کرتی اور وہ بھی فوراً وعدہ کر لیتا، کسی بچے کی طرح ہی اسے بہلاتا تھا۔ جو وہ کہتی ہاں میں ہاں ملاتا رہتا، اور لمحے، گھڑیاں یوں تیزی سے بیتے کہ روانگی کا وقت آن پہنچا۔ بہت بھاری، بہت کرب انگیز تھا وقت جدائی۔ اس سے رخصت ہونا گویا جسم سے جان ہی نکل گئی تھی۔ ضمیر بہت ضبط اور برداشت سے کام لے رہا تھا، بظاہر باہمت، باحوصلہ اور مسکراتا ہوا، مگر اندر سے بہت اداس، بے کل۔ اور ادینہ سے تو اپنے احساسات چھپائے ہی نہ جا سکے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، بہت سمجھانے اور دلاسا دینے کے باوجود، جیسے آنکھیں سمندروں کی طرح بھری ہوئی تھی۔ جوں جوں اس کی جیب دور ہوتی جا رہی تھی، اس کے اندر سے روح بھی کھینچی جا رہی تھی، اور پھر جیسے اداسی اور بے چینی رگ رگ میں اتر گئی تھی، باوجود چاہنے کہ وہ اپنا دھیان دوسری سرگرمیوں میں نہ لگا سکی۔ بس ہر وقت اسی کا خیال، اسی کی باتوں کی بازگشت اور اسی کی خوشبو میں وہ خود کو مقید سمجھتی تھی۔ بہت سے ملنے والے ضمیر کے دوست، ان کے گھر والے اس کا دل بہلانے کو آ جاتے، اسے اپنے گھر بلاتے، مگر یہ سب وقتی بہلاوے تھے۔ رات کی تنہائی میں اسے کسی بھی ہمدردی اور چاہت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور وہ اس کی باتوں کو محسوس کرتی، اس کی یادوں سے دل بہلاتی۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ واقعی محبت انسان کو کس قدر جنونی اور تنہا بنا دیتی ہے۔ اس شخص کے ساتھ اس وادی کا سارا حسن، اس کے پہاڑ، چشمے، خوبصورت مناظر، بہتی ندیاں، سب کچھ حسین اور دلربا، خوشگن تھا، مگر ایک اس کے بعد تو جیسے چراغوں میں روشنی ہی نہیں رہی تھی، یا اس کی آنکھوں میں وہ حسین رنگ ہی نہ موجود تھی کہ یہ سب پیارا لگتا۔ ملنے جلنے والے دوست احباب سبھی اسی طرح آتے، اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھتے۔ ضمیر کے دوست شفیع تو بہت ہی زیادہ فکر مند تھے، اس کے بارے میں فون کر کے اسے ضرورتوں کا پوچھتے، مگر وہ تشکر کے ساتھ انکار کر دیتی۔ خوبانیوں کے باغ میں جا کر بھی اب کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ ٹھنڈی ندی کے پانی کو دیکھ کر بھی وہ فوراً اس میں گھسنے پر خود کو آمادہ خود کو نہیں کر پاتی تھی۔ آج بھی بہت اداس، بے کل سی لان میں بیٹھی بلند برفیلی پہاڑیوں کو محبت سے تک رہی تھی۔ اس کا ضمیر انہی سرد پہاڑیوں کے بہت پیچھے کہیں موجود تھا۔ اسے گئے دوسرا ہفتہ ہو رہا تھا، اور سوائے ایک کال کے کوئی اطلاع نہ تھی۔ وہاں سے موسم خراب ہونے کی وجہ سے بہت مشکل سے فون ملتا تھا، اور آواز بھی بہت آہستہ آتی تھی۔ شدید برف باری نے تمام راستے بلاک کر رکھے تھے، خط و کتابت بھی ناممکن تھی۔ وہ اب زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت اور قرآن پڑھنے میں لگاتی تھی، دل کے سکون کے لیے خدا سے رجوع کیا تھا، اور جیسے تڑپتے سلگتے اس گوشت کے لوتھڑے کو قرار مل گیا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہوتا تھا کہ اس کی تمام حیات بس ضمیر سے ہی منسلک ہے، اور محبت ویسے بھی انسان کو ایک مرکز کے گرد گھومنا سکھاتی ہے، وہی مرکز زندگی کا حاصل ہوتا ہے، اس کے بغیر حیات کی کشتی ڈاواں ڈول رہتی ہے۔ اکرم ابائی کے آ جانے سے بہت حد تک اس کی تنہائی میں کمی واقع ہو گئی تھی۔ اس نے خود کو کافی سنبھال لیا تھا۔ ابائی کے سامنے لیلا کی طرح پاگل ہونا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔
ویسے بھی اپنے ماں جائے کی موجودگی ہی بہت ڈھارس دیتی تھی۔ اکرامہ کو اس کی تنہائی کا احساس تھا۔ وہ اسے لے کر گھومنے پھرنے نکل جاتا، زیادہ سے زیادہ مصروف رکھتا تاکہ وہ ضمیر کے متعلق سوچ کر فکر مند نہ ہو۔ آج کل ویسے بھی سرحدوں پر حالات ٹھیک نہیں تھے۔ روزانہ ہی اخباروں میں ٹی وی پر دشمن ملک کی طرف سے بلا جواز فائرنگ کی اطلاعات آ رہی تھی، اور سیاچن پر تو خاص طور پر دشمن کی نگاہیں تھیں۔ جب سے کشمیری عوام نے اپنے حق اور آزادی کے لیے ہتھیار اٹھا کر دشمن کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا تھا، دشمن اپنی ازلی کینہ پروری کے سبب اس کا بدلہ دوسرے محاذوں پر لے رہا تھا کہ پاکستان کشمیری مجاہدین کی بھرپور اخلاقی اور مالی امداد کر رہا تھا، بدلے میں کراچی اور دیگر شہروں کو بارود کے ڈھیر پر رکھ دیا گیا تھا، کشمیر اور سیاچن کے مسئلے کو خواہ مخواہ آپس میں الجھایا جا رہا تھا۔ اکرامہ اخبار کم ہی اس تک پہنچنے دیتا تھا۔ ایسی کسی بھی خبر پر نظر پڑ جاتی تو وہ بے حد بے چین مضطرب ہو جاتی تھی اور اسے کسی پل چین نہیں آتا تھا۔ آج اسے نہ جانے کیوں مارگریٹ اور اس کے گروپ کے لوگ یاد آ رہے تھے۔ وہ لوگ پتہ نہیں کہاں ہوں گے، شاید واپسی میں جاتے ہوئے ملنے آ جائیں۔ وہ اتنی حساس ہو رہی تھی، بیٹھے بیٹھے تمام لوگ یاد آ جاتے، اور دراصل یہ بھی ضمیر کی یاد کا ہی بہانہ تھا۔ وہ اکرامہ کو کسی کی بھی بات سناتی، فوراً ضمیر کے تعلق کا سہارا بھی وہاں نکل آتا اور یوں بات کا رخ اس کی طرف ہو جاتا۔ کتنی اپنائیت محبت سے وہ اس کی باتیں کرتی تھی، جیسے دل کو ڈھیروں سکون مل رہا ہو۔ اکرامہ اس کا بھرپور ساتھ دیتا تھا، جانتا تھا بہن کی تنہائی کو۔ آج انہوں نے دریا پر جانے کا پروگرام بنایا تھا، کھانے پینے کا کافی سامان اس نے ساتھ لے لیا، دوپہر کا کھانا وہیں کھانے کا پروگرام تھا۔ وہ جلدی جلدی سارا سامان باسکٹ میں رکھ رہی تھی۔ اکرامہ گاڑی میں کچھ برتن رکھ آیا تھا۔ ضمیر کے دوست کیپٹن عامر ملک بھی اپنی فیملی کے ساتھ ان کے ہمراہ ہی جا رہے تھے۔ ادینہ تم فکر مت کرو، بس جلدی سے نکلنے کی کرو، عامر بھائی تو پہنچ بھی گئے ہوں گے، اتنا ہی کافی ہے یار۔ کیا پورا کچن لے کر جاؤ گی؟ بارات کا کھانا تیار کر لیا ہے تم نے؟ اکرامہ نے اتنے بڑے بڑے ڈونگوں میں بھرے سامان خوردنوش پر نظر ڈال کر ہنستے ہوئے کہا، بھئی پکنک پر کوئی نہ کوئی شخص مل جاتا ہے، دسترخوان پر کوئی اور بھی بیٹھ جائے تو کیا کھانا کم پڑنے کے باعث اسے اٹھا دیا جائے؟ اسی لیے ہمیشہ زیادہ رکھتی ہوں، اشیاء ضرورت پڑ ہی جاتی ہے، اس نے تفصیلاً جواب دیا۔ اچھا بابا اب آ جاؤ۔ وہ ٹوکری اٹھا کر باہر چل دی اور وہ کچن میں آخری طاہرانہ نگاہ ڈال کر جلدی سے باہر نکلنے لگی تھی کہ فون کی بیل بج گئی۔ بھابی میں شفیع بول رہا ہوں۔ میجر شفیع کی آواز سن کر اس نے اطمینان کا سانس لیا، اب تو فون کی ہر بیل پر اس کا دل دھڑک اٹھتا تھا۔ جی بھائی کیسے ہیں آپ؟ بھابی وہ اکرامہ صاحب سے بات کرا دیں، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے تھے۔ ہولڈ کریں میں بلاتی ہوں۔ ویسے بھائی ضمیر کی کوئی اطلاع وغیرہ نہیں آئی آپ کے پاس؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پوچھ بیٹھی۔ بعض اوقات شرمندگی بھی محسوس ہوتی تھی، کیا سوچتے ہوں گے ضمیر کے دوست احباب، وہ اتنی بے قرار بے کل ہے۔ بھائی اکرامہ نہیں آئے؟ مینیجر شفیع نے اس کی باتوں کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا۔ اسے بہت فیل ہوا انہوں نے اس کی بات کا جواب تک نہیں دیا، اسے اپنی تصدیق محسوس ہوئی، سو خاموشی سے اکرامہ کو ریسیور تھما کر باہر نکل آئی۔ کافی دیر کے بعد جب وہ اس کا انتظار کر کے اندر آئی کہ معلوم کر سکے وہ کیا کر رہا ہے، ایسی کون سی گفتگو ہے جو ختم ہونے میں نہیں آ رہی؟ اکرامہ کیا بات تھی؟ کیا کہہ رہے تھے شفیع بھائی؟ اتنی دیر لگا دی، تم نے جانا بھی ہے؟ اسے گم سم بے حد سنجیدہ دیکھ کر کئی سوال ایک ساتھ کر دیے۔ کئی لمحوں تک اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خالی خالی کرب انگیز انداز میں اسے دیکھتا رہا۔ اسے ایک دم سے ہی کسی انہونی کے ہونے کا احساس جاگا، لاشعور میں جیسے خطرے کی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ اکرامہ اکرامہ بولا، بات کرو بولو۔ وہ ایک دم اس کی طرف جھپٹنے کے سے انداز میں بڑھی اور اس کا کندھا بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ ہنوز چپ تھا۔ بولو بولو اکرامہ، خدا کے لیے بتاؤ، ورنہ اس کا دل جیسے بند ہونے کو تھا، کانوں میں سائی سائی ہو رہی تھی، وہ پاگل ہونے کی حد تک گھبراہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ اکرامہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر بری طرح جکڑ لیا۔ ہوش میں آؤ ادینہ، ہوش کرو، سنبھالو خود کو۔ مجھے بتاتے کیوں نہیں ہو تم شفیع بھائی نے کیا کہا ہے؟ کیوں تم یوں بیٹھے ہو؟ ضمیر کیسا ہے میرا ضمیر؟ ضمیر کے نام پر اکرامہ کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرا گیا تھا۔ اس نے بے دردی سے اپنا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا۔ اکرامہ ضمیر کو کیا ہوا ہے مجھے بتا دو، خدا کے لیے مجھے بتا دو۔ اب جنون اور وحشت کی جگہ وہ بے بسی اور لاچاری سے ہاتھ باندھے تڑپ تڑپ کر اس کی فریاد گناہ تھی۔ ادینہ میری جان۔ اکرامہ نے اسے کھینچ کر سینے میں چھپا لیا، خود وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ ذرا بھی برداشت کا دامن ڈھیلا پڑ جاتا تو ادینہ نہ جانے کیا کر بیٹھتی۔ ابھی بھی وہ اسے فوراً یہ نہ بتا سکا کہ اس کا ضمیر شہید ہو گیا ہے۔ اتنی بڑی خبر اچانک اسے بتا دی جاتی تو شاید وہ مر ہی جاتی۔ سنو ادینہ، ضمیر شدید زخمی ہے، فائرنگ کے دوران اسے کافی گولیاں لگی ہیں، تم خود کو سنبھالو۔ اسے فوری طور پر ذہنی لحاظ سے تیار کرنے کا یہی بہانہ سوجا، بعد میں وہ اسے بتا دے گا۔
اور وہ تڑپ اٹھی۔ اے خدا میری زندگی ضمیر کو دے دے، میرے خدا اسے زندگی دے دے۔ وہ تڑپ تڑپ کر التجا کر رہی تھی، دعائیں مانگ رہی تھی، اور اکرامہ سے یہ اذیتناک منظر برداشت نہ ہو سکا۔ فوراً باہر نکل آیا اور لان میں بیٹھ کر بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی پیاری بہن کا سہاگ، اس کا محبوب شوہر شہید ہو گیا تھا۔ صرف 1.5 ماہ کے عرصے میں وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ ابھی تو کچھ دیکھا بھی نہیں تھا، ہاتھوں کی مہندی، ہار سنگھار بھی پھیکا نہیں پڑا تھا۔ عمر ہی کیا تھی ادینہ کی، اتنی طویل مسافت میں وہ کس کے سہارے زیست کا تپتا صحرا پار کرے گی؟ یہاں تو قدم اٹھانے پر بھی آبلہ پائی مقدر بن جایا کرتی ہے۔ اس کے لہو لہان دل کو کون تسلی دے گا؟ اسے ضمیر سے شدید محبت تھی، اور نہ جانے کیسے کیسے سہانے سپنے اس نے اس شخص کے حوالے سے اس کی ہمراہی میں گزارنے کے دیکھے تھے۔ میجر شفیع، میجر عامر، کرنل رفیق بوئے اپنی فیملی اس کے فوراً ہی پہنچ گئے تھے۔ کرنل رفیق نے کندھے تھپ تھپا کر اسے حوصلہ دیا، اور وہ سب جب اندر ادینہ کے پاس پہنچے تو دل ضبط کی حدوں کو توڑتا محسوس ہوا۔ وہ جائے نماز پر بآواز بلند روتے ہوئے ضمیر کی زندگی کی بھیک خدا سے مانگ رہی تھی۔ امبرین بھابھی نے بمشکل خود کو سنبھالا، آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر خود سے لگا لیا۔ بھابھی ضمیر، وہ بھابھی دعا کریں، دعا مانگے ضمیر کو کچھ نہ ہو، اسے میری بھی عمر لگ جائے، دعا مانگے۔ آپ بھی شفیع بھائی، آپ بھی بھابھی، آئیں میرے ساتھ، وہ ہوش گرد سے بیگانہ ایک ایک کو پکڑ کر کہہ رہی تھی۔ امبرین نے بمشکل اسے سنبھال کر بیڈ پر بٹھایا۔ بھائی آپ مجھے بتائیں، آپ اس کے CO ہیں، ضمیر کیسا ہے؟ اب وہ ٹھیک ہو جائے گا نا؟ وہ کرنل رفیق کو دیکھتے ہی روتے ہوئے ان کی طرف بڑھی۔ صبر بیٹا صبر، رویا نہیں کرتے، شہید بھی مرتے نہیں، زندہ رہتے ہیں سدا، اور زندہ لوگوں کے لیے آنسو بہانا اچھی بات نہیں۔ انہوں نے تحمل اور سنجیدگی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور وہ تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کا چہرہ یوں دیکھ رہی تھی جیسے سمجھ ہی نہ سکی ہو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بیٹا یہ حقیقت بہت تلخ، بہت اذیتناک سہی، مگر اسے قبول کرنا ہے تمہیں۔ ضمیر نے ملک کی خاطر جان قربان کی ہے، اس واسطے تم شہید کی بیوی ہو، واجب احترام ہو ہمارے لیے، ہم تمہارے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے اس کی سختی کی سی کیفیت دیکھ کر اسے دوبارہ کہا، مگر وہ ہنوز بے خود گم سی ہر ایک کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جیسے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہو۔ یہ حالت اکرامہ کو ہلا گئی، وہ تڑپ کر آگے بڑھا۔ اسے اس وقت جھنجھوڑنا بہت ضروری تھا، ورنہ وہ شاید ساری عمر کے لیے بے حس اور بیگانہ ہو جائے گی۔ ادینہ ضمیر مر گیا ہے، تمہارا ضمیر تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، ہوش کرو ادینہ، رو لو، پکار لو ضمیر کو۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا، رو رہا تھا، چیخ چیخ کر جگا رہا تھا۔ کرنل رفیق، میجر شفیع یہ صورتحال برداشت نہ کر سکے، فوراً آنسو بھری آنکھیں لیے باہر نکل گئے، اور وہ جو اب تک ضمیر کی زندگی کے لیے دعا کر رہی تھی، اکرامہ کے جھنجھوڑنے سے ہوش میں آ گئی۔ دل بس ایک احساس سے ہی پاتال میں جا ڈوبا تھا کہ وہ اب دنیا میں نہیں رہا، اس کے سر کا سائیں، اس کا سائبان، وہ اس کی محبت سے محروم ہو گئی تھی۔ یہ جان لیوا احساس درد کی صورت سارے جسم میں پھیلا، اور دل اس کے درد کو برداشت نہ کر سکا تو وہ لہرا کر اکرامہ کے بازوؤں میں ہی جھول گئی۔ ہوش اور بے ہوشی کے وقفے میں کتنا عرصہ بیتا، کیا ہوا کچھ علم نہیں تھا، بس خالی خالی ویران نگاہوں سے سب کو دیکھتی وہ چپ اور ساکت تھی۔ اکرامہ قریب ہی موجود تھا، اس نے بے حد اذیت سے اسے دیکھا۔ اکرامہ ضمیر کا وجود، وہ بس اتنا ہی پوچھ سکی، کچھ باقی نہیں بچا ادینہ، جس جگہ بم گرا وہ وہاں ہی موجود تھا۔ اسے شہادت کی بہت طلب تھی، وہ جسم کا رواں رواں اس سرزمین کے لیے قربان کرنا چاہتا تھا۔ خدا نے سن لی۔ اس نے کچھ لمحے توقف کیا۔ تم اگر بہتر سمجھتی ہو خود کو تو ہم کل صبح یہاں سے اسلام آباد روانہ ہو جائیں گے۔ اکیلے؟ اس نے اتنی یاسیت سے سوال کیا تھا، اتنا کرب تھا لہجے میں کہ اکرامہ کا دل رو پڑا۔ ہاں اکیلے، یہ حقیقت ہے، اب اس سے فرار ممکن نہیں۔ اس نے اسے طفل تسلیاں دینے کے بجائے صاف کہا۔ اکرامہ میں بائی روڈ واپس جاؤں گی۔ عجیب خواہش تھی، بائی روڈ بہت وقت لگے گا، اور راستہ بھی خطرناک ہے، پھر وہاں سارا خاندان ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ بابا اور اماں جانی کی طبیعت بہتر نہیں، وہ جلد از جلد تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ کچھ بھی ہو، میں ان راستوں کو، ان مناظر کو ایک بار پھر دیکھنا چاہتی ہوں جہاں میں نے ضمیر کی سنگت میں وقت گزارا۔ اس کی آنکھوں نے جن پتھروں کو دیکھا تھا، میں بھی انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ پلیز اکرامہ، مجھے مجبور نہ کرو، ورنہ میں شاید کبھی سکون نہ پا سکوں۔ اس نے روتے ہوئے شکستہ اور گرفتہ لہجے میں کہا تو اکرامہ کو بھی مجبوراً ماننا پڑا۔ اس کے ساتھ جو حادثہ بیت گیا تھا،
اس کے پیش نظر اس کی خواہش کا احترام کرنا ضروری تھا، اگرچہ وہاں اسلام آباد میں سبھی لوگ بہت غمزدہ ان کی واپسی کی شدت سے منتظر تھے۔ اماں جانی اپنی لاڈلی بیٹی کو اپنے سینے سے لگانا چاہتی تھی۔ بابا جانی اس کے اس المناک غم سے خود بھی بری طرح نڈال ہو گئے تھے۔ جلد از جلد اپنی لاڈلی بیٹی کو سینے میں چھپا کر اس کے سارے دکھ، ساری اذیتیں اور کم عمری کا یہ روگ سمیٹ لینا چاہتے تھے، مگر وہ بضد تھی اور اس وقت اس کی ہر بات ماننا اکرامہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ یہی راستے تھے، یہی موڑ تھے، یہی حسین مناظر تھے، برفانی چوٹیاں، ان پر مدھم مدھم سورج، ٹھنڈے صاف برفیلے پانی کے چشمے، سبزہ اونچی نیچی پل کھاتی سڑک، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا سوائے اس شخص کے جو جاتے ہوئے ساتھ تھا تو کائنات کی رنگینی قائم و دائم تھی۔ آنکھ میں حسن کی ستائش اور دل میں نئی امنگوں کے ولولے تھے، مگر اب سب کچھ تھا تو وہ شخص نہیں تھا۔ سارے مناظر دھندلا گئے تھے، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ واپس کے اس تنہا سفر کی اذیت بس وہ ہی جانتی تھی۔ کھیل تو نہیں یارو راستے کی تنہائی، کوئی ہم کو دکھلائے چل کر دو قدم تنہا۔ وہ گم سم باہر گھومتے لوگوں، بھاگتے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ اکرامہ نے اسے تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا، نہ جانے کرب کی کن منزلوں سے گزر رہی تھی وہ، کیسے کیسے خیالات یادوں کے ناگ تھے جو ڈس کر نس نس میں زہر پھیلا رہے تھے۔ روکو اکرامہ، گاڑی روکو! وہ ایک دم چیخ اٹھی تو اس نے گھبرا کر بریک پر پاؤں رکھ دیا۔ کیا ہوا دینا؟ وہ مارگریٹ! اکرامہ، ان لوگوں کو روکو، میں ملوں گی ان سے۔ وہ بے حد مضطرب اور پرتجسس تھی۔ اکرامہ نے حیرت سے ٹورسٹ پارٹی کو دیکھا اور فوراً گاڑی موڑ کر ان کے قریب چلا آیا۔ مارگریٹ! اس نے بے ساختہ پلٹ کر ادینہ کو دیکھا۔ شناسائی کی چمک آنکھوں میں لہرا گئی اور پھر وہ بے حد اشتیاق سے اس کی طرف بڑھی اور اسے گلے لگا لیا۔ دونوں یوں ملی جیسے کئی برسوں کی واقفیت ہو، گہری دوستی ہو، اور اس کو تو مارگریٹ سے ویسے بھی بہت قلبی لگاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ ارے مسز ضمیر آپ! واہ کیا اتفاق ہے! جن راستوں پر ملے بچھڑے وہیں دوبارہ مل گئے۔ فواد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سبھی نے اسے بہت اپنائیت سے ویلکم کیا۔ ادینہ، تمہارا ہسبینڈ کہاں ہے بھئی؟ وہ تمہیں اکیلا بھیجنے پر کیسے تیار ہو گیا؟ وہی سوال جو سوئی کی نوک بن کر دل کو ادھیڑ دیتا تھا۔ مگر انہیں کیا معلوم، وہ تو محبت میں ہی پوچھ رہی تھی۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی، اس نے آہستہ سے کہا۔ کیا؟ وٹ؟ مختلف آوازیں حیرت زدہ، افسوس، دکھ، تعصب میں لپٹی ہوئی بلند ہوئیں۔ مائی گاڈ، تم کیا بول رہی ہو؟ یہ ٹروتھ ہے؟ مارگریٹ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اکرامہ سے پوچھا اور جواب میں اس کے ہاں سن کر وہ اس کی طرف پلٹی۔ مائی سویٹ فرینڈ! اسے گلے لگا کر وہ بہت دیر اس کے دل کو حوصلہ دیتی رہی، جبکہ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ آنسو بہتے جا رہے تھے، اب تو اس کا اختیار ہر شے پر سے ختم ہو گیا تھا۔ اکرامہ نے انہیں تمام تفصیل بتا دی۔ ہم تو تمہیں بہت یاد کر رہے تھے، بدقسمتی سے واپسی پر ہم تمہارے گھر نہیں آ سکے۔ اب انہی راستوں پر تمہیں بہت مس کر رہی تھی میں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس قدر بگ ٹریجڈی میں ہوگی۔ بہت غم ہوا، بہت سیڈ بات سنائی تم نے۔ وہ اسے بہت پیار سے بہلا رہی تھی، سبھی افسردہ سے خاموش تھے۔ فواد، وسیع اور سب کے اصرار پر وہ اور اکرامہ ان کے کیمپ میں کچھ دیر کو رک گئے۔ یہی لوگ تھے، ایسا ہی سما تھا جہاں وہ اور ضمیر ایک دوسرے سے پہلی دفعہ دل و جان سے واقف ہوئے تھے۔ وہ ان لوگوں کو اس خیمے کو بھول سکتی تھی جہاں زندگی کی اولین رات اس نے ضمیر کو اپنا آپ سونپا تھا۔ یہ پتھر، یہ پہاڑ، سب ان کی چاہت اور محبت کے گواہ تھے۔ آنسو جیسے پل بہنے کو تیار رہتے تھے۔ اتنا روتی تھی پھر بھی آنکھیں اس کو آنسوؤں کا نذرانہ دینے کو تیار رہتی تھی۔ یہ دن، یہ رات، یہ لمحے اپنے سے لگتے ہیں۔ مجھے سوچوں تو سارے سلسلے اچھے سے لگتے ہیں۔ ذرا سی دیر تو منظر سہانے لگتے ہیں، پھر اس کے بعد قید خانے سے لگتے ہیں۔ یہی تو اس کی بھی کیفیت تھی۔ ڈھلوان کے ساتھ ساتھ خیموں کے رنگ برنگے ٹینٹ بہت اچھے لگ رہے تھے، مگر اسے تو جیسے اب کوئی منظر، کوئی نظارہ متاثر نہیں کر رہا تھا۔ بے حس ہو گئی تھی وہ اپنے احساسات میں۔ مارگریٹ، لیزا، ڈاکٹر ولیم، سب نے زبردستی اس نے اپنے ساتھ تھوڑا سا کھانا کھلایا۔ سب اس کے اس طرح اجڑنے پر بہت دکھی تھے۔ اسے ضمیر کے ہمراہ کتنا خوش مطمئن دیکھا تھا، اتنا خوبصورت جوڑا رشک آتا تھا دیکھ کر۔ اتنی جلد جدائی کا شکار ہو جائیں گے، کسے علم تھا؟ موت کا وقت تو صرف خدا کو معلوم ہے۔ آنے والے پل میں کون کہاں کس کے ساتھ ہو، کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ بے اختیار نیلے رنگ کے اس خیمے کی طرف کھینچی چلی گئی جسے فواد اور وسیع نے اس کے لیے دیا تھا۔ فواد اسے دیکھ کر ایک دم اٹھ بیٹھا۔ اسے شرمندگی ہوئی، اپنے غم میں وہ حواس بھی کھوتی جا رہی تھی۔ آئیں آئیں، ادینہ رک کیوں گئی؟ پلیز تشریف لائیں۔ وہ بہت عقیدت اور احترام سے اٹھ کر اسے ملا۔ میں یوں ہی پھرتے ہوئے ادھر آ گئی، یہ خیمہ دیکھنے۔
وہ نہ بھی بتاتی تو وہ سمجھ گیا تھا اس کی جذباتی وابستگی اور حسین یادیں تھی اس کے خیمے سے۔ اسے دلی رنج ہوا، اتنی معصوم، اتنی خوبصورت کم عمر لڑکی حالات کی بے رحمی کا شکار ہوئی تھی۔ صرف 1.5 ماہ کے عرصے میں اجڑ جانا معمولی بات نہ تھی۔ اتنے دنوں میں تو ہم سفر کی عادات ہی کو سمجھا جاتا ہے۔ آپ اسلام آباد میں کہاں رہتی ہیں؟ اس نے بات کا بہانہ ڈھونڈا اسے اس گمسم کیفیت سے نکالنے کو۔ جی ٹین سیکریٹر بابا کے پاس جاؤں گی، وہ آہستہ سے جواب دے کر باہر نکل آئی۔ دل تو کہیں نہیں لگتا تھا، بس بے قرار، بے چین، بھٹکی ہوئی روح کی طرح۔ وہ دل کے درد کے ہاتھوں کلبلاتی پھرتی تھی۔ ابھی بھی سبھی کے اصرار کے باوجود وہ اکرما کے ساتھ واپسی کے لیے چل دی۔ مارگریٹ کا خیال تھا وہ ان کے ساتھ اسلام آباد جائے، مگر اسے اب اس فضا میں رہنا ایک پل بھی دشوار لگ رہا تھا۔ مارگریٹ، میں آپ کو کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ وقت رخصت بہت افسردہ ماحول تھا، سبھی بہت خلوص اور اپنائیت سے تسلی دیتے رہے۔ میں آؤں گا آپ کے گھر، آپ تو میرے شہر ہی ہیں، فواد نے جاتے سمے کہا۔ اکرما نے اس کے خیال کی بھرپور تائید کی اور وہ وہاں سے چل دیے۔ جتنا وہ واپسی کے سفر میں ان مناظر کو دیکھ کر مطمئن تھی، اب اتنا ہی بے چین ہو گئی تھی۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں اس نے مجھے دیکھا تھا، یہاں ہماری گاڑی لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے رک گئی تھی، وہ وہاں میرا پاؤں مڑا تھا۔ وہ ایک ایک جگہ اسے دکھا رہی تھی، پاگلوں کی طرح اس کا ہاتھ تھام کر کبھی یہاں بھاگتی، کبھی وہاں، کبھی ہنستی، کبھی روتی۔ اس کی کیفیت سے گھبرا کر اکرما نے جلد از جلد اس جگہ سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور انتہائی تیز رفتاری سے وہ ڈرائیونگ کرتا ہوا اگلے دن اسلام آباد پہنچا۔ سفر کی تھکان سے برا حال تھا، اتنی طویل ڈرائیونگ، حالانکہ انہوں نے ایک رات راستے میں قیام بھی کیا تھا، اس کے باوجود وہ بہت تھک گئے تھے۔ یہاں بابا اور اماں جانی نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ دکھ تو بہت گہرا تھا، مگر انہیں خود کو اور اسے سنبھالنا تھا۔ ضمیر کی غائبانہ نماز جنازہ یہاں پڑھائی جا چکی تھی، افسوس کرنے والوں کا تانتا بندہ تھا۔ اس کے آنے سے گویا دوبارہ صف ماتم بچی تھی، اور اس کی خستہ حالت کے پیش نظر اسے ڈاکٹرز نے نیند کا انجیکشن لگا دیا تھا تاکہ وہ پرسکون نیند لے لے، ورنہ تو اس کو نروس بریک ڈاؤن کا خطرہ تھا۔ دن گزر جاتے ہیں، گزر رہے تھے، وقت نہ کبھی تھما ہے نہ تھمے گا، اتنے زخم اور چرکے لگا کر بھی آگے ہی آگے بڑھتا جاتا ہے۔ غم کوئی آسان نہیں تھا، بلانا نہ اپنے بس کی بات تھی۔ ایسا کاروار یوں ہی تو نہیں سہ سکتا کوئی۔ اس کی کیفیت دیکھ کر دن رات والدین غم میں گل رہے تھے۔ اس کی ہنسی، اس کا سکھ، چین سب لٹ گیا تھا، بس زندہ تھی اور زندگی کی سانس روا تھی۔ اسے اس اندوہناک کیفیت سے نکالنے کے لیے اکرما اور عمر ان دونوں دن رات اس کے ساتھ ساتھ رہتے، اس کا دل بہلاتے، حتی المکان اسے کم سے کم اکیلا چھوڑتے۔ وہ ناراض ہوتی، غصہ کرتی، روٹھتی، تب بھی ساتھ ہی لگے رہتے، اور بالآخر 6 ماہ بعد وہ کچھ نہ کچھ سنبھل گئی کہ اب پہلے کی طرح راتوں کو اٹھ اٹھ کر ضمیر ضمیر کہتی باہر نہیں بھاگتی تھی۔ اس کی تصویر، اس کی ایک ایک چیز سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے صبر کرنا سیکھ لیا تھا۔ ایک متانت اور سنجیدگی کی کیفیت اس پر اس طرح چھا گئی تھی کہ وہ بلند حوصلہ اور باہمت دکھائی دینے لگتی، اور یہ صرف اور صرف جنرل صاحب کے ان الفاظ سے ممکن ہوا تھا جو انہوں نے ضمیر کا ستارہ جرأت کا امتیاز اس سے دیتے ہوئے کہا تھا: تم ایک شہید کی بیوہ ہو، اور شہید زندہ ہوتے ہیں، مرتے نہیں کبھی۔ زندوں کے لیے رونا عقل مندی نہیں۔ بہادر بنو بیٹی، ثابت کر دو کہ تم اس بہادر شہید کی بیوی ہو جس نے اپنے آپ وطن پر قربان کر دیا، اور اسے وہ تمغہ جرأت، حقیقتاً جرأت عطا کیا گیا تھا۔ اس کی بہتر حالت دیکھ کر ماں باپ نے بھی سکھ کی سانس لی تھی۔ بعد کی صورتحال بہت تشویشناک سہی، مگر ابھی تو اس کی طرف سے یہ اطمینان نصیب ہوا تھا کہ وہ پاگل پن کی حدود سے نکل آئی تھی۔ وہ اب زیادہ سے زیادہ عبادت میں وقت گزارتی تھی، اسے قرآن کی تلاوت بہت سکون پہنچاتی تھی۔ اسی طرح ململ کا سفید دوپٹہ اوڑھے وہ لان میں نکل آئی۔ دور کہیں سے نہایت دردناک آواز میں کوئی ماہیہ گا رہا تھا: اللہ سائیں کوئی دور نہ جاوے، اللہ سائیں کوئی دور نہ جاوے، مولا سائیں انج کوئی یاد نہ آوے، یاد نہ آوے، انج جنوں کوئی روگ نہ لاوے، وچھوڑے دا درد کوئی نہ پاوے، انج کسے نوں رول نہ کوئی جاوے، رول نہ کوئی جاوے، اللہ سائیں کوئی دور نہ جاوے، مولا سائیں انج کوئی یاد نہ آوے، یاد نہ آوے، یاد نہ آوے۔ درد کی انتہا پر ضبط کی دیواریں اشکوں کے سیلاب میں بہہ جاتی تھیں۔ وہ روتی نہیں تھی کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، اور زندہ کے لیے رونا شیوہ انسانیت نہیں ہوتا۔ دماغ کو تو سمجھایا جا سکتا تھا، مگر دل کے اس لوتھڑے کا کیا کرتی جو خدا نے محبت کے نرم و گداز جذبات سے بھر دیا تھا۔ کسی پل اس کی یاد سے غافل ہونا ممکن نہ تھا۔ محبت بھی تو خدا ہی دلوں میں اتارتا ہے۔ جو شخص لہو کی طرح جسم میں گردش کرتا ہو، جس کا پیار ہر مسام کی پکار ہو، وہ بلایا جا سکتا ہے بھلا؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر کیسے اس کی محبت کو نظر انداز کر کے وہ اپنے خیالات کو دنیا داری کی طرف مبذول کرتی؟
سوچ میں گم بیٹھی تھی جب اکرامہ نے آ کر فواد کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ 2 بار پہلے بھی آ چکا تھا، اماں جانی بابا سے بھی ملا تھا، افسوس کے لیے بھی آیا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ وعلیکم السلام، انتہائی سنجیدگی سے کہہ کر وہ بیٹھ گئی۔ فواد نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ ململ کے سفید دوپٹے کو اچھی طرح لپیٹے وہ بے حد مقدس لگ رہی تھی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ خاموشی آخر توڑنی تو تھی، وہ تو خود سے بولتی ہی نہیں تھی، اسی نے پوچھ لیا۔ شکر ہے خدا کا بہتر ہوں۔ کیا مصروفیات ہیں آج کل؟ کچھ بھی نہیں، بس گھر کا کام ہی کر لیتی ہوں تھوڑا بہت۔ ہم تو بہت کہتے ہیں کہ باہر کہیں گھومنے پھرنے جایا کریں، زندگی کی دیگر دلچسپیوں میں بھی حصہ لیں۔ امی چائے کی ٹرالی اندر لاتی ہوئی اس کی بات کا جواب دینے لگی۔ بالکل آنٹی، اور آج میں اسی لیے حاضر ہوا تھا کہ ہمارا گروپ آؤٹ آف سٹی سیر کے لیے جا رہا ہے، اگر ادینہ چاہے تو۔ اس نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ نہیں فواد صاحب، سوری، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گی، اس نے سہولت سے انکار کر دیا، اور فواد کے دل میں لمحے بھر کو ہلچل سی مچ گئی۔ وہ ساتھ دینے سے انکاری تھی، وقتی ساتھ یا عمر بھر کا؟ وہ تو کچھ اور ہی سوچ بیٹھا تھا، اور ابھی اس سے کچھ پوچھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جن حالات سے دوچار رہی تھی، ضمیر سے جذباتی اور دلی وابستگی، سب کچھ اتنی آسانی سے نہیں بلایا جا سکتا تھا، اور اسے انتظار کرنا تھا مناسب وقت کا۔ باوجود آنٹی کے کہنے کے وہ راضی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کچھ شکستہ دل سا واپسی کے لیے پلٹا۔ وہ مایوس نہیں تھا، بس دل کی شدت کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اس کا کم عمری میں اتنا ہی بڑا دکھ صدمہ برداشت کرنا، وہ بہت متاثر ہوا تھا۔ وہ سب کچھ جانتا تھا، اس کے باوجود دل نے یہاں آ کر ہی مات دی تھی۔ وہ بزنس مین کا بیٹا تھا اور لاکھوں کی جائیداد کا تنہا وارث۔ سیاحت کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ شوقیہ گائیڈ بن کر مختلف لوگوں کے ساتھ ملکوں شہروں گھومنے پھرنے نکل جاتا۔ بہت دنیا دیکھی تھی، بہت گھوما تھا، طرح طرح کے لوگوں سے ملا تھا، ہزاروں لڑکیوں کا اس کی طرف جھکاؤ ہوا تھا۔ وہ خاصا پرکشش اور اسمارٹ جوان تھا، مگر آوارہ گردی کے جنون میں کسی کی طرف توجہ دینے کی مہلت ہی نہ مل سکی، اور دل خانہ خراب نے ڈھایا بھی تو کس مقام پر؟ وہ خود کو سمجھا کر تھک گیا تھا۔ اس کا حصول بہت مشکل تھا، مگر نہ دل ہی مانتا تھا اور نہ محبت ہی ہارنے کو تیار تھی۔ سو ہتھیار ڈال کر میدان میں اتر آیا۔ کوشش تو بہرحال کی جا سکتی تھی، نتیجہ جو بھی ہوتا۔ چلی جاتی نا بیٹا، اتنا اچھا لڑکا ہے، تم جانتی بھی ہو اس سے دل بہل جاتا۔ نہیں امی، مجھے دل بہلانے کو کسی وقتی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اب کوئی بھی منظر، کوئی نظارہ بھی متاثر نہیں کر سکتا، وہ بے حد آزردگی سے کہہ کر باہر چل دی۔ اور اماں جانی گہرے سوچ میں گم اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ فواد کے آنے سے انہیں بھی ادینہ کی بہتری کی امید ہو چلی تھی۔ اچھا لڑکا تھا، پرخلوص سلجھا ہوا، اگر، اور اس اگر سے آگے وہ زیادہ پر امید نہ تھی۔ فواد سے امید تھی کہ وہ باہمت رہا، متواتر آتا رہا تو شاید اس پتھر میں بھی دراڑ پڑ جائے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ فواد صاحب؟ حیرانی سے اس نے پوچھا تھا، اور فواد آج طے کر کے آیا تھا کہ اس سے بات ضرور کرے گا۔ کئی دفعہ آیا تھا اور ہر دفعہ ہی وہ ہمت ہار جاتا تھا۔ اگرچہ گھر والوں کا سلوک بہت اچھا تھا اور اس کی والدہ کا سلوک تو بہت ہی اچھا اور بامعنی ہوتا جا رہا تھا، وہ شاید ابھی خود کو اس کے سامنے واضح نہ کرتا، مگر آنٹی کی باتوں نے عملی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہوں نے کتنی امید سے کہا تھا، بیٹا تم تمام حالات جانتے ہو، ادینہ کی ذہنی اور جذباتی کیفیت بھی سمجھتے ہو، میں اس کی تنہائی برداشت نہیں کر سکتی، اس کی اتنی لمبی زندگی یوں نہیں کٹ سکتی، وہ خواہ کتنا انکار کرے، مگر میں ماں ہوں، میں اس کو ضمیر کی سحر سے نکال کر دوبارہ حقیقی زندگی کی طرف لوٹانا چاہتی ہوں، اور تم یہ کام کر سکتے ہو، تمہارا خلوص، بے ریا محبت اور حوصلہ، مجھے امیدوں کا مرکز تم ہی لگتے ہو، قدم بڑھاؤ بیٹا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور اس نے اتنی بڑی سفارش کے بل پر ہی خود کو اس مرحلے کے لیے تیار کر لیا، کم از کم ایک محاذ پر تو وہ اکیلا نہیں تھا۔ میں بہت خلوص، اور اس نے کہنا چاہا، مگر اس نے درمیان میں ہی بات کاٹ دی، اور ہمدردی رحم کی وجہ سے نہ آپ مجھے بیوہ کی اداسی دور کرنے کو اپنی زندگی کی قربانی دینے پر تیار ہو گئے ہیں؟ بہت گہرا طنزیہ لہجہ تھا، وہ مشکل دل سنبھال سکا۔ نہیں ادینہ، بالکل غلط سوچ ہے آپ کی، ہمدردی، ترحم، ترس، یہ سب باتیں تو غیروں والی ہیں، ان سب کے علاوہ بھی ایک آفاقی اور لافانی جذبہ ہوتا ہے، اور آپ جانتی ہیں اچھی طرح سے، اس نے برا مانے بغیر بے حد تحمل سے کہا۔ آپ جانتے ہیں سب کچھ؟ پھر بھی اس نے استحضائیہ سوال کیا۔ جی جانتا ہوں، تبھی حوصلہ کر پایا ہوں، اجنبی لوگ اتنے دعوے کے ساتھ کسی کا ساتھ نہیں مانگ سکتے۔ سوری فواد صاحب، ضمیر کے بعد اب کوئی دوسرا شخص میری زندگی میں دل میں جگہ نہیں پا سکتا، وہ بے حد صفاقی سے کہہ کر باہر نکل گئی، اور فواد احمد سختی سے دانتوں کو جمائے بیٹھا سوچتا رہا۔ یہ سب کچھ اتنا آسان نہ تھا، اور نہ ہی وہ لاعلم تھا، اسی لیے نئے سرے سے ہمت باندھے دوبارہ حاضر ہو گیا تھا۔ فواد صاحب، خدا کے لیے زندگی میرے لیے پہلے ہی بہت سہل نہیں ہے، آپ کیوں مجھے چین نہیں لینے دیتے؟ کیوں میرے پیچھے پڑ کر میرا سکون اطمینان سب چھین لینا چاہتے ہیں؟
کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ کیوں مجھے چین نہیں لینے دیتے آپ لوگ؟ وہ کچھ اس طرح تڑپ تڑپ کر چیخی تھی کہ فواد کا دل بری طرح کانپ اٹھا۔ لمحوں میں آندیاں سی چل گئی دل کی بستی میں۔ وہ عزیز ہستی اسے اور اس کے خلوص کو غلط سمجھ رہی تھی، اسے مرد الزام ٹھہرا رہی تھی۔ وہ خود اس کی ہستی کے سارے دکھ غم اور راہوں کے کانٹے چننا چاہتا تھا۔ وہ اسی سے بیزار تھی، گریزاں تھی، مگر وہ بھی ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ عہد کر لیا تھا دل میں اس کی نفرت کے باوجود وہ اسے محبت کا احساس دلائے گا، زندگی کی مسکراہٹوں کی طرف متوجہ کرے گا۔ مگر یہ سب وہ جتنا ممکن سمجھتا تھا اتنا ہی مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ وہ اس سے ملنے سے انکاری تھی، اس کی بات سننے کی روادار نہ تھی، اور وہ ہر دفعہ ہی شکست خوردہ بکھرا وجود ٹوٹا دل لیے مایوس لوٹ آتا۔ وہ پتہ نہیں بے رحم کیسی ہو گئی تھی۔ اس نے کبھی ضد نہیں کی تھی، کبھی اپنے والدین کا کہا یوں بے دردی سے نہیں ٹھکرایا تھا۔ پھر اب سب کے سمجھانے کے باوجود اماں جانی کی التجاؤں کو بھی نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ ماں تھی، یہ موقع کیسے جانے دیتی، جبکہ فواد خود طلبگار تھا، اور اب اس کی زندگی میں وہ پہلے والا معاملہ تو نہیں تھا کہ رشتوں کی لائن لگ جاتی۔ فواد ہر لحاظ سے انہیں مناسب لگتا تھا، مگر باوجود سمجھانے کے وہ قطعی انکاری تھا۔ اسے شدید غصہ آتا تھا، پتہ نہیں یہ سب لوگ میرے ہی پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں۔ اماں بابا کو وہ صاف کہہ چکی تھی کہ اگر وہ اتنی ہی باری ہے تو وہ نوکری کرے گی۔ وہ تو اولاد کو سمجھتے تھے، سو چپ ہو رہے، کیا جواب دیتے، مگر فواد تو جیسے ضد باندھ کر میدان میں اترا تھا۔ فواد صاحب، آج تو آپ سارے دعوے کر رہے ہیں کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، مگر کل جب میں آپ کے نام سے منسوب ہو گئی تو آپ میری سوچوں پر بھی پابندیاں لگانے کی کوشش کریں گے۔ میں ضمیر کو نہیں بھول سکتی، وہ میرے دل میں ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آپ سے برداشت ہوگا میرے دل میں دوسرے کی محبت کا زندہ رہنا؟ وہ سوال کر رہی تھی، یہ جانے بغیر کے مقابل سے اس قسم کے سوال کر کے وہ اس سے اذیت کے کن صحراؤں میں دھکیل دیتی تھی، جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اسے۔ وہ جو صبر و ضبط کا دامن تھامے ہوا تھا چیخ اٹھا، ہاں میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، صرف تم اپنے ذہن و دل کو صاف کر لو۔ مجھے آزما کر دیکھو ادینہ، کبھی بھی اگر میں نے تمہیں ضمیر کے حوالے سے یا اس کی محبت کو زیر بحث لا کر تمہاری تذلیل کی تو مجھے جو سزا چاہو سنا دینا، مگر خدا کے لیے میرا ضبط یوں نہ آزماؤ، یوں برداشت کا امتحان نہ لو۔ میرے دل کے درد کا اندازہ نہیں کر سکتی ہو تم، جو اذیت مجھے ہوتی ہے تمہاری باتوں سے۔ خدا را تم تو خود محبت بھرا دل رکھتی ہو، پھر اتنا ظالم انداز، اتنا کرخت اجنبی لہجہ کیوں؟ کیوں؟ اس نے اتنے کرب اور یاس سے کہا تھا کہ پل بھر کو وہ بھی چپ ہو گئی تھی۔ وہ چلا گیا تھا بہت دل گرفتہ، اداس، ہارے ہوئے جواری کی طرح، اسے سوچوں کے صحرا میں چھوڑ کر۔ رشتے تو ایک دو اور بھی آئے تھے۔ وہ خوبصورت پڑھی لکھی دولت مند باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اور امیدوار سارے دھیڑ عمر رنوے دوسری شادی کے خواہاں اولاد کے لیے چاہت رکھنے والے لوگ تھے۔ اماں جانی بابا اسی معاشرے میں رہتے تھے، انہی لوگوں سے میل ملاپ تھا۔ وہ کیسے خود کو ان زہریلی باتوں، طنزیہ مشوروں سے بچا سکتے تھے جو لوگ ادینہ کے حوالے سے دے جاتے تھے؟ زندگی اس معاشرے میں تنہا کاٹنا مرد کے بغیر کس قدر مشکل تھا۔ قدم قدم پر لوگوں کی ہوس بھری نگاہیں تھیں، طنز و تحقیر کے فقرے تھے، گندی ذہنیت کے مظاہرے تھے۔ اسے منحوس تک کے الفاظ سننے پڑے تھے کہ وہ صرف ایک ماہ بعد ہی بیوہ ہو کر گھر آ گئی تھی۔ سسرال میں سے بھی تو کوئی نہیں آیا تھا، صرف اس کے سسر ہی حیات تھے، وہ بھی 2 ماہ بعد ہی چل دیے۔ وہ اکیلا تھا، شادی بھی ماموں نے کی تھی، اور انہوں نے ہی بیٹا بنا کر تمام کام سر انجام دیے تھے، اور اب اس کا تمام انحصار والدین پر ہی تھا۔ وہ نوکری کرنا چاہتی تھی، دل کے بہلانے کو، غلط سلط کربناک سوچوں سے نکلنے کا واحد حل یہی تھا، مگر اماں اور ابا اس بات کے لیے قطعی تیار نہ تھے۔ وہ دنیا کی مزید زہریلی باتیں اور طعنے برداشت نہیں کر سکتے تھے، سو وہ بھی گھر ہی پر قید کی صورت زندگی کاٹ رہی تھی۔ اس وقت بھی کچھ ایسی ہی سوچوں میں گم تھی کہ بابا آ گئے۔ وہ تیزی سے اٹھ کر انہیں ملی، بہت حساس ہو گئی تھی وہ۔ بیٹا میں تم سے التجا کرتا ہوں، ہماری بات مان لو۔ بابا ادھر ادھر کی باتوں کے بعد بالآخر موضوع پر آ گئے تھے۔ وہ تڑپ اٹھی، ایسا مت کہیں، خدا را مجھے گنہگار نہ کریں۔ تو بیٹا تم مان لو، یہ جان لو کہ ہم تمہارے بھلے کو ہی کہہ رہے ہیں۔ میں نے کبھی آپ کا حکم نہیں ٹالا، ہمیشہ ہاں ہی کہا ہے، مگر اب مجھے مجبور نہ کریں۔ میرا دل نہیں مانتا بابا، پلیز، میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، کبھی فرمائش نہیں کروں گی۔ خدا را بابا مجھے خود سے الگ نہ کریں۔ وہ بابا کے سینے سے لگی بلک بلک کر یوں روئی کہ انہیں لگا جیسے اس کا وجود آنسوؤں میں ڈوب جائے گا۔ بہت دیر تک خود کو سنبھال کر وہ اسے تسلی دیتے رہے، اور پھر واپس آ گئے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ دوبارہ اسے اس بات کے لیے مجبور نہیں کریں گے۔ وہ ان کی بیٹی تھی، وہی فیصلے سے انکاری تھی تو کیوں زور دیتے، اس کی بھلائی کے لیے زور دیتے تھے، مگر اسے اذیت ہوتی تھی تو کیوں دکھ تکلیف کا سلسلہ دراز کرتے۔ انہوں نے اماں کو بھی منع کر دیا تھا، اور فواد بھی اس دن کے بعد نظر نہیں آیا۔ آج کل وہ بے حد تنہائی محسوس کر رہی تھی۔
سعد اللہ شاہ کی کتاب رفعت نے اسے دی تھی، تشنگی باقی رہے گی۔ اس کے خیال میں اس کی سوچوں کی مرکزیت بدلنے کے لیے مطالعہ ضروری تھا۔ وہ کتابوں سے اپنا غم کچھ دیر کو بھول جاتی تھی، مگر جب کتابوں میں بھی وہی لفظ، وہی درد و کرب کا اظہار ہوتا تھا تو دوبارہ بکھرنے لگتی تھی۔ اس کی خاطر آنکھ میری دن رات روتی ہے کیوں؟ یہ جدائی اس قدر تکلیف دہ ہوتی ہے کیوں؟ کیوں تعلق کٹ چکا ہے میرا ہر انسان سے؟ سوچ میرے ذہن میں خدشات ہی بوتی ہے کیوں؟ وہ گھر بیٹھے بیٹھے تنگ آ گئی تھی، لہٰذا آج اس نے باہر نکلنے اور شاپنگ کا پروگرام بنایا تھا۔ شاید اسی طرح ذہنی سوچوں اور ٹینشن سے نجات مل جاتی۔ مختلف ضروری اور غیر ضروری اشیاء دیکھنے اور خریدنے میں اتنی دیر لگ گئی کہ وہ اندھیرا پھیلتے دیکھ کر جلدی سے مارکیٹ سے نکل آئی۔ ٹیکسی کی تلاش میں نظریں ادھر ادھر دوڑائیں۔ ایک مارکلا اس کے بے حد قریب آ کر رکی، چونک کر دیکھا عظیم صاحب ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھے۔ مس ادینہ، میں ڈراپ کر دوں؟ ان کی پیشکش پر وہ کچھ ہچکچا گئی، مگر وہ منتظر تھے۔ ویسے بھی وہ بابا کے دوست تھے، شادی سے پہلے تک تو وہ انہیں انکل ہی کہتی تھی۔ بیوی فوت ہو چکی تھی، 2 بچے تھے جوان جو پڑھ رہے تھے، خود وہ بزنس کرتے تھے۔ کیا کرتی رہتی ہو ادینہ سارا دن؟ انہوں نے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی وقت گزر جاتا ہے، اس نے اداسی سے کہا۔ تنہائی بہت جان لیوا ہوتی ہے، کسی ہمدرد چاہنے والے ہمسفر کے بغیر دن صحرا اور راتیں کانٹوں کی سیج بن جایا کرتی ہیں۔ میں جانتا ہوں اس تنہائی کو، انہوں نے آہ بھر کر کہا۔ وہ صحیح کہہ رہے تھے، ادینہ کے زخم بے دردی سے ادھیڑ دیے تھے انہوں نے بے خبری میں۔ ادینہ، اتنی ساری دولت کے باوجود میں بے سکون ہوں، اولاد کے ہوتے ہوئے تنہا ہوں۔ اب تو یہ تنہائی بہت محسوس ہوتی ہے، کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے درویش بن کر جنگلوں میں نکل جاؤں۔ کیا فائدہ اس دولت کا جو کام نہ آئے، سکھ اور راحت نہ دے؟ ادینہ خاموش تھی اور وہ بولے جا رہے تھے، اپنا آپ نہ جانے کیا سمجھ کر اس کے سامنے عیاں کر رہے تھے۔ ادینہ، جو خود دکھی ہو دوسرے کے دکھ کو بہتر سمجھتا ہے، جس نے تنہائی کا زہر پیا ہو وہ اس کی کڑواہٹ سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ تم ابھی کم عمر ہو، بہت لمبی زندگی یوں نہیں کٹ سکتی، میری باتوں پر غور کرنا اپنا سمجھ کر۔ انہوں نے اترنے سے پہلے لمبی چوڑی تمہید کے بعد آخری فقرہ خاصے معنی خیز انداز میں کہا تو وہ پاؤں نیچے رکھتے ہوئے ساکت سی رہ گئی، حیرانی اور دکھ سے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ آنکھوں میں امید، خواہش اور چاہت کے رنگ لیے وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ اسے کرنٹ سا لگا، فوراً نیچے اتر کر بھاگتی ہوئی گیٹ پار کر گئی۔ پلٹ کر دیکھا تک نہیں کہ وہ ہنوز اسے مرکز نکاح بنائے ہوئے تھے۔ میرے خدا، عظیم صاحب کی یہ جرأت، وہ بوڑھا جوان بچوں کا باپ، اور ایسی باتیں! غصے، اذیت اور صدمے سے اس کی رگیں تن گئی، دماغ سوچ سوچ کر پھٹنے لگا تھا۔ تو اب یہ کچھ بھی سننا پڑے گا۔ اس نے دکھتے سر کو تھام لیا۔ اس کے باوجود وہ ضبط کر گئی تھی، کسی کو کچھ نہیں بتایا، خود ہی سب برداشت کر لیا تھا، مگر یہ سب برداشت کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ عظیم صاحب اگلے ہفتے ہی گھر آئے تھے۔ اتفاقاً وہ لان میں اکیلی ہی بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر ان کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی، سیدھے وہیں آ گئے۔ دلی مراد پوری ہوئی تھی اب۔ وہ فوراً سیدھی ہو بیٹھی، خطرے کا سائرن اندر بج گیا تھا۔ السلام علیکم ادینہ، کیسی ہو؟ انہوں نے بے حد اپنائیت سے سلام کر کے پوچھا اور سامنے کرسی پر براجمان ہو گئے۔ اس نے بے بسی سے اندر دیکھا۔ اماں جانی سو رہی تھی، بابا کہیں گئے ہوئے تھے۔ آپ بیٹھے، میں چائے لاتی ہوں۔ جان چھڑانے کا بہترین حل سوجا تھا۔ ارے نہیں نہیں ادینہ، پلیز یہ چائے وغیرہ کی زحمت نہ کرو، میں نے تم سے بات کرنی ہے، بیٹھو۔ اور وہ بے بسی سے بیٹھ گئی۔ ہاں تو تم نے کیا سوچا، میری بات پر غور بھی کیا یا نہیں؟ وہ جلد ہی مطلب کی بات پر آ گئے۔ عظیم صاحب، آپ میرے بزرگ ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی کہ آپ کو دکھ پہنچے یا میں گستاخ بدتمیز گردانی جاؤں۔ اس نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ او ہو بھئی، تم تو خواہ مخواہ جذباتی ہو رہی ہو۔ دیکھو، میں تو تمہاری تنہائی اور دکھ، میری تنہائی اور دکھ میرے اپنے ہیں، میں کسی کو بھی انہیں شیئر کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ آپ کو اس طرح کی بات سوچنی بھی نہیں چاہیے تھی۔ اس نے بمشکل غصہ ضبط کیا۔ اوہ، تو یہ کہو، میرے یہ کہنے پر اعتراض ہے تمہیں؟ بھئی سچی بات ہے کہ اب تمہیں خوش فہمی اور خوابوں کی دنیا سے باہر آ جانا چاہیے، انہوں نے طنزیہ اور تمسخرانہ انداز میں کہا۔ اس کے تن بدن میں شعلے دہک گئے۔ عظیم صاحب، آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، بہتر ہے فوراً یہاں سے چلے جائیں، ورنہ کیا کر لو گی تم؟ مجھے ایسا ویسا گرا پڑا سمجھ رکھا ہے؟ مجھے تو صرف تمہارے ابا کی دوستی کی وجہ سے تمہارے ساتھ ہمدردی ہوئی تھی، مجھے کیا علم کہ تم ابھی تک خود کو کنواری دوشیزہ سمجھ رہی ہو۔ بیوہ عورت 1 رات کی ہو یا 1 سال کی، ہوتی بیوہ ہی ہے۔ کوئی کنوارا جوان تو ملنے سے رہا۔ وہ زہریلے تیر اس کی سماعتوں کے ذریعے دل میں اتار کر چلے گئے تھے، اور ادینہ کو لگا اسے سر بازار ننگے سر کر دیا گیا تھا۔ وہ ظالم، بے رحم، ہوس پرست شخص کیا کہہ گیا تھا اسے؟ اب راہ چلتے گھٹیا لوگ بھی اپنی حیثیت اور عمر بھول کر اسے شادی کی پیشکش کرنے لگے تھے۔ یہ حالات آ گئے تھے اب۔
وہ تمام رات اس نے روتے ہوئے ضمیر کو یاد کر کے تڑپ تڑپ کر گزار دی تھی اور نتیجتاً صبح تیز بخار میں جل رہی تھی۔ سارا گھر پریشان تھا، سبھی اس کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ بابا جانی حد درجے پریشان تھے اور فکر مند تھے۔ اماں جانی نے جائے نماز سنبھال کر تسبیح پکڑ لی تھی۔ دونوں بھائی رات دن کا چین سکون بھلائے ہوئے تھے۔ ڈاکٹرز کی رائے تھی کہ کسی گہرے صدمے کے زیر اثر وہ شدید ذہنی اور اعصابی دباؤ کا شکار ہوئی تھی۔ شکر تھا کہ وہ نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوا تھا، مگر بخار بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ تمام دن وہ بے سدھ بے ہوش رہی تھی اور ان چاروں کی جان بھی سولی پر اٹکی رہی تھی۔ رات کو اس کا بخار کم ہوا تو ہوش آیا، مگر جلد ہی وہ پھر غافل ہو گئی۔ اکرامہ نے اطمینان دلاتے ہوئے اماں اور بابا دونوں کو عمران کے ساتھ گھر بھیج دیا تھا تاکہ وہ کچھ آرام کر لیں۔ بہت پریشان اور حد درجے بے آرام رہے تھے سب۔ اکرامہ بغور اس کے چہرے کی زرد رنگت اور کمزور مزمل چہرے کو دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ بھی کچھ دیر بعد اونگنے لگا۔ رات بھر کا تھکا ہوا تھا۔ ضمیر، ضمیر، وہ ضمیر کو دیکھتے ہی اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ جانے کیوں اس سے دور ہوتا جا رہا تھا اور وہ چیختی ہوئی اس کی طرف بڑھ رہی تھی، آوازیں دے رہی تھی۔ پھر ایک دم ہی اس کے سامنے ایک بہت بڑا دریا آ گیا، بہت بڑا، شوریدہ لہروں سے بھرا ہوا۔ ضمیر اس کی دوسری طرف تھا اور وہ اس کنارے سے چیخ رہی تھی۔ پھر ایک دم ہی اس نے دیکھا کہ فواد ایک کشتی میں بیٹھا اس کی طرف آ رہا ہے۔ وہ جلدی سے اس کی کشتی میں بیٹھ گئی اور دونوں ضمیر کی طرف بڑھنے لگے، اور پھر اس نے حیرت انگیز منظر دیکھا۔ ضمیر جو اس سے ناراض ناراض دور ہی جا رہا تھا، دونوں کو دیکھ کر مسکراتا ہوا ان کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ بے تابی سے کشتی کے کنارے لگتے ہی اتر کر اس کی طرف بھاگی۔ ضمیر، تم آگے کہاں چلے گئے تھے مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ میں تمہارے بنا اکیلی ہوں، بہت اداس ہوں، میں روتی رہتی ہوں ضمیر، وہ اسے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر بتانے لگی۔ بری بات، اور تم مجھے یاد کر کے روتی ہو؟ دیکھو فواد کتنا اچھا ہے، تمہیں یہاں تک بھی لے آیا، تمہارا بہت خیال رکھتا ہے، جاؤ اس کے ساتھ واپس چلی جاؤ، مجھے تو اور آگے جانا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اسے سمجھا رہا تھا۔ نہیں، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں، مجھے فواد اچھا نہیں لگتا، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ اس سے لپٹ کر انکار کرنے لگی۔ دیکھو تم مجھے تکلیف دینا چاہتی ہو، میرا کہنا نہیں مانو گی تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ نہیں نہیں ضمیر، مجھ سے ناراض نہ ہونا، مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ وہ اس کی دھمکی سے تڑپ اٹھی۔ تو پھر جاؤ فواد کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر ادھر چلی جاؤ، میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اس نے پیار سے سمجھایا تو وہ آہستہ سے اسے دیکھتی ہوئی فواد کی کشتی میں بیٹھ گئی، اور ضمیر نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ وہ تڑپ کر اسے روکنے کو بڑھی اور دریا میں گرنے ہی لگی تھی کہ فواد نے مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ بری طرح چیختی ہوئی بیدار ہوئی تھی۔ اکرامہ فوراً اچھل کر سیدھا ہوتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا، کیا ہوا دینا، کیا کوئی خواب دیکھ لیا؟ وہ اس کا سر پیار سے سہلاتا ہوا آہستہ آہستہ جگانے لگا، اور ادینہ بھی ایک دم مکمل ہوش میں آ گئی۔ اکرامہ، اس نے چاروں طرف حیرت سے دیکھا۔ ہاں ادینہ بولو، وہ اسے پسینے سے تر بتر پریشان دیکھ کر پیار سے پوچھ رہا تھا۔ اکرامہ، وہ ضمیر کو میں نے دیکھا تھا، میں فواد کے ساتھ اس کے پاس گئی تھی، مگر وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، مجھے فواد کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ اور اکرامہ فواد کا نام سن کر بری طرح چونک اٹھا۔ بے ربط انداز میں وہ بتا رہی تھی، فواد کے ساتھ واپس بھیج دیا؟ ادینہ، تم نے جو خواب دیکھا ہے اس پر غور کرنا، اس میں بھی ایک بہت بڑا راز چھپا ہے۔ ضمیر کی خوشی اور فواد کے ساتھ جانے کی اجازت دینا، اس کا مطلب تو بہت واضح ہے، پلیز ادینہ غور کرو۔ اکرامہ نے تمام خواب سن کر بے چینی سے کہا، اور مضطرب تو وہ بھی کم نہ تھی۔ عجیب خواب تھا، ضمیر کو بہت اچھی حالت میں دیکھا تھا، خوبصورت لباس پہنے، خوشبو لگائے وہ کھڑا تھا، اور اس نے کتنی نرمی سے اسے سمجھا کر فواد کے ساتھ واپس بھیج دیا تھا۔ فواد، تو کیا اس شخص کی محبت کا علم ضمیر کو بھی ہو گیا ہے، یا وہ ہی دن بھر کی سوچوں کو مجسم حقیقت بنے خواب میں دیکھ رہی تھی؟ ذہن بری طرح الجھ گیا تھا۔ بخار تو کم تھا، مگر ٹینشن ہنوز قائم تھی۔ اسے خود سے الجھا ہوا اور پریشان دیکھ کر اکرامہ کو اور تو کچھ نہ سوجا۔ وہ فواد کے پاس پہنچ گیا۔ وہ خاموش سوچ میں گم بیٹھی تھی جب فواد نے آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا اور اسے گمسم دیکھ کر کھنکار کر متوجہ کیا۔ وہ اسے یوں اچانک سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اس کے متعلق تو وہ سوچ رہی تھی، رات کو دیکھنے والے خواب کو سوچ سوچ کر الجھ گئی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ، کیسی طبیعت ہے؟ اس نے خوش دلی سے پوچھا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ حد درجے حیرانی سے دریافت کیا۔ مجھے رات کو خواب میں پتہ چلا تھا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ خواب؟ کیسا خواب؟ کیا دیکھا آپ نے؟ وہ بری طرح چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ بس خواب میں ضمیر کو دیکھا کہ وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ ادینہ بیمار ہے اور تم اسے دیکھنے بھی نہیں گئے۔ صبح آنکھ کھلی، بہت سوچا اس خواب کے متعلق، پھر حوصلہ کر کے یہاں آ گیا کہ میں کسی شہید کی روح کو بے قرار نہیں دیکھ سکتا۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ سے وابستہ، آپ سے مخلص ہر شخص کا علم ہے انہیں۔ وہ منہ کھولے فواد کا خواب سن رہی تھی۔ تو کیا ضمیر کی بھی یہ خواہش ہے؟ اس نے دل میں سوچا،
اوکے ادینہ، میں چلتا ہوں، آپ کو دیکھ لیا تسلی ہو گئی، اور اب اگر ضمیر خواب میں آیا تو بتا دوں گا کہ آپ ٹھیک ہیں۔ اس نے دوبارہ سنجیدگی سے کہا۔ اسے بہت عجیب لگا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں بخدا نہیں، اگر ضمیر آپ کے خواب میں آ سکتے ہیں تو میرے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کو میرے خواب کا کیسے علم ہوا؟ اب اور حیرانی سے پوچھا گیا۔ محبت کرنے والے چاہے بظاہر دوسروں کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر دنیاوی رابطے منقطع کر لیں، مگر دلی رابطے کبھی نہیں ٹوٹتے۔ میرا دل اور ذہن دونوں آپ کی سوچوں اور دھڑکنوں سے واقف ہیں، اس نے گمبھیر لہجے میں کہا تو وہ بے اختیار نظر چرا گئی، اور اگلے کئی روز تک وہ اسی الجھن اور کشمکش کا شکار رہی۔ اس نے خواب کی تعبیر بھی معلوم کرائی تھی۔ وہ یہی پتہ چلا تھا کہ فواد کو ضمیر نے اس کے حوالے سے قبول کر کے پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، اور وہ اس دن بہت روئی تھی۔ کوئی کیفیت میں اماں جانی نے آ کر ہلچل مچا دی۔ بیٹا فواد ایک بار پھر طلبگار بن کر ہمارے در پر آیا ہے، اور اس دفعہ اسے مایوس خالی ہاتھ لوٹانا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ تم خوب سوچ سمجھ کر جواب دینا، اپنے خواب کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا۔ وہ اسے سمجھا کر چلی گئی، اور وہ فیصلے کی سلیب پر لٹک گئی۔ بہت سوچا، بہت غور کیا، جو کچھ دن میں سوچتی رات کو خواب میں دیکھ لیتی۔ کبھی فواد ضمیر کے ساتھ ہوتا اور کبھی اس کے ساتھ۔ وہ اس صورتحال سے تنگ تھی، بے انتہا پریشان، تھک گئی تھی۔ وہ دو کشتیوں میں سوار ہو کر کسی پل چین نہ تھا، دل کو قرار نہ تھا۔ لان میں بیٹھی وہ ایک ٹک سفیدے کے اونچے درخت کو دیکھ رہی تھی جب فواد چلا آیا۔ ہیلو ادینہ، ہاؤ آر یو؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ خواب والی بات کے بعد تو وہ اکثر آنے لگا تھا۔ وہ منع بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ضمیر کی ناراضگی کا خوف تھا۔ ٹھیک ہوں، اداسی سے کہا تو وہ چونک گیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس کے دل میں دراڑیں سی پڑنے لگی تھی اسے یوں پریشان حال خود سے بیگانہ الجھا ہوا دیکھ کر۔ جی، مختصر ترین جواب تھا۔ وہ تو زیادہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ ادینہ، میں آپ کا جواب سننے کا متمنی ہوں۔ بالآخر وہ اصل مدعا بیان کر ہی گیا، اور اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے ناراضگی غصہ کرنے کی بجائے خاموشی سے اسے دیکھا اور آہستہ سے بولی۔ ضمیر نے خواب میں آپ سے مجھے خوش رکھنے کو کہا تھا۔ وہ اس کا سوال سن کر چونکا۔ ہاں ہاں، وہ جلدی سے کہہ اٹھا۔ تو آپ اس کی خواہش کے مطابق مجھے خوش رکھنے کو یہ ساتھ چاہتے ہیں؟ اس کے لہجے میں نہ طنز تھا نہ جستجو، بس ایک بے نام سا ملال، افسوس، تشنگی سی محسوس ہوئی۔ ہاں، اس شخص کی خواہش کے ساتھ ساتھ یہ میری طلب کا بھی سوال ہے، اس نے سچے دل سے کہا تو وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر ایک طویل آہ بھر کر بولی۔ ٹھیک ہے فواد، آپ اماں سے بات کر لیں۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، اندر چلی گئی، اور فواد سکتے کی حالت میں بہت دیر بیٹھا رہا، یقین و گمان کے بیچ لٹکا، اور جب ادارک ہوا، ہوش آیا کہ وہ کیا سندیسہ جا فضا دے گئی ہے، تو چیخ اٹھا۔ بے تحاشا بھاگا، اکرامہ نے بمشکل گرنے سے بچایا۔ بھائی صبر صبر، ایسی کیا رفتار ٹوٹ پڑی، خیریت؟ اکرامہ، وہ مان گئی، ادینہ مان گئی۔ وہ خوشی سے بے قابو بے ربط الفاظ بول رہا تھا۔ اکرامہ کو حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی۔ اس کا مطلب ہے اپنا منصوبہ کامیاب رہا، اس نے معنی خیزی سے کہا۔ ہاں، تم نے جو بتایا میں نے کہا، اور نتیجہ مثبت ہے، بس اللہ سے جھوٹ کی معافی مانگ لیں گے۔ جو جھوٹ کسی کی زندگی بچانے اور سنوارنے، اصلاح کرنے کی خاطر بولا جائے، وہ قابل گرفت نہیں ہوتا۔ ادینہ نے جو خواب دیکھا، اس کو بیس بنا کر ہم نے اس پر کام شروع کر دیا، اور آج کامیاب ہے، اکرامہ نے خوشی سے کہا۔ ہاں، مگر اسے کبھی یہ خبر نہ ہونے پائے۔ ہرگز نہیں ہوگی، ڈونٹ وری، اکرامہ نے یقین دلایا، اور اکرامہ، آج اس کے لہجے میں ایک عجیب سا تاثر تھا، تشنگی تھی جب اس نے مجھ سے سوال کیا تھا، اور میرا جواب سن کر اس کی آنکھوں میں جو اطمینان بخش احساس جاگا تھا وہ مجھ سے چھپا نہیں رہا۔ مجھے یقین ہے میں اپنی محبت سے اسے جلد ہی اس کیفیت سے باہر نکال لاؤں گا۔ فواد، ضمیر بھائی کی محبت سے کبھی حسد نہ کیجیے گا، اس نے التجا کی۔ ارے نہیں اکرامہ، کبھی نہیں، وہ مخلص شخص میرا دوست تھا، میں اس سے حسد نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ ہاں، اپنی محبت کے اس مقام تک ضرور لے جاؤں گا جہاں وہ خود میرے وجود کا، میرے پیار کا اعتراف کرے گی، اور مجھے اس سلسلے میں پوری امید ہے، میں مایوس نہیں ہوں۔ آئندہ میں کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لوں گا، اسے سچی کھری محبت سے لبریز زندگی دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، اس نے اکرمہ کا ہاتھ تھام کر کہا تو وہ بھی ہنس کر اس کے گلے لگ گیا۔ یہ شخص واقعی عظیم تھا، دل جیتنے کا فن جانتا تھا، اور اب ادینہ کی زندگی میں پھر سے روشنیوں کا دور دورہ ہوگا، اسے یقین تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں،